الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. حاضرین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیزو دوستو بزرگوں پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل 11 روزہ محافل کی 5ویں محفل ہے. گزشتہ کل کی محفل میں میں نے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی معجزانہ قبولیت کے عنوان سے آپ کو خطاب کیا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کے حوالے سے آپ کو مخاطب کریں گے. لیکن اس سے قبل آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات زندگی یا حیات مبارکہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، تو اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک کا ایک خاکہ اپنے پیش نظر رکھ کر اپنے زندگی گزاریں. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے وہ سب اللہ کے مبشر و نذیر ہادی برحق بندے تھے، اور ان کی زندگیاں انسانوں کے لیے نمونہ عمل تھی. لیکن جتنے انبیاء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے ان میں کوئی بھی عالمگیر نبی نہیں تھا. سارے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ کوئی خاص بستی، خاص علاقے، خاص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس کے علاوہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. نہ صرف یہ بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا. اب حضور کے بعد قیامت تک کوئی نہ نئی نبوت، نہ رسالت، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت. تو سوائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کے کوئی اور چارہ انسانیت کے پاس نہیں ہے ہدایت پانے کے لیے، دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کلام نازل فرمایا قرآن مجید، اس کی حفاظت کا انتظام خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے احادیث مبارکہ کے ذریعے، تاریخ کے ذریعے، سیرت کے ذریعے فرما دی، تاکہ اللہ کے بندے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا خاکہ اپنے سامنے رکھیں اور حضور کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ وہی ایک واحد راستہ ہے جس سے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، جنت اور اخروی نعمتیں اور دنیا میں کامیابی بندے کو حاصل ہو سکتی ہے. تو عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر لازم ہے. اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو. حکم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کرنے کے کام، ایک رکنے کے کام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کے ہم کو بتلائے ہیں اور حکم دیا ہے اس کو بھی ماننا ہے، اور جن کاموں سے حضور نے منع کیا اس سے ہم کو رکنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دے دیں وہ لے لو. وما آتاکم الرسول، جو تم کو عطا کر دیں، جو دے دے، فخذوہ، اس کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو. وما نہاکم، اور جس سے منع کر دیں، فانتہوا، باز آ جاؤ، رک جاؤ. تو یہ ہمارے لازم ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں ہم کو محبت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حضور جو کرنے کا حکم دیے وہ کریں، جس سے منع کرے رک جائیں. بات صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ حضور نے صرف جو باتیں کرنے کی ہے وہ بتلا دی، جس سے رکنا ہے وہ بھی بتلا دیا نہیں، بلکہ حضور نے کیا کرنا ہے وہ کر کے بتا دیا. کتنی بڑی بات ہے، آپ غور کیجیے. اگر کسی بات کا خالی حکم ملے آدمی کو تو اس کو عمل تو کرنے کے لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم کو کرنا ہے، لیکن صحیح معنوں میں کیسا کرنا ہے اس کے لیے جب تک کہ رول ماڈل نہ ہو، اسوہ حسنہ نہ ہو، انسان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ کا یہ بھی کرم ہے، سرکار کا یہ بھی صدقہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. تو عزیزان گرامی، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو، آپ کی سیرت طیبہ کو، آپ کے لیل و نہار کو، آپ کے معمولات کو پیش نظر رکھیں.
تو آئیے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس حیات مبارکہ کے جو معمولات تھے وہ تو بہت سارے ہیں، اور ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے، یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے، ممکن تو نہیں ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے، لیکن اپنے بساط کے مطابق کوشش کریں گے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ضروری معمولات جو ایک مسلمان کے پیش نظر رہنے چاہیے کہ جن کو اختیار کر کے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب حاصل کر سکتا ہے، آپ سے بیان کریں۔ تو سب سے پہلے تو معمولات کہتے ہیں کہ اس کو سمجھ لیں آپ۔ معمولات جو لفظ ہے یہ جمع ہے معمول کی، اور معمول نکلا ہے لفظ عمل سے۔ عمل کے معنی ہوتے ہیں کہ کام کرنے کے، اور معمول کہتے ہیں ایسا کام جو آدمی بار بار کرے، بار بار جو کام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں معمول، یہ ان کا معمول بن گیا بھائی، بولتے ہیں اپنے پاس عرف میں، یعنی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں یہ کام، اسی کی جمع ہے معمولات۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں روٹین ورک، روزمرہ کی زندگی کے روز کے جو کام ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ معمولات ہوتے ہی ہیں، چاہے کوئی آدمی تجارت سے وابستہ ہو، ملازمت سے وابستہ ہو، یا کسی پیشے سے وابستہ ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی دین کا ہو، کسی عمر کا ہو، کسی جنس کا ہو، کچھ نہ کچھ روزانہ کرتے ہی رہتا۔ تو انسان کو کچھ نہ کچھ روزانہ کرنا ہی ہے۔ وہ لوگ جو کچھ نہیں کرتے وہ بھی کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر کے، کچھ نہیں کرنا ہی ان کا کچھ کام ہے۔ اب وہ صحیح ہے غلط ہے کا مسئلہ ہے، لیکن ان کی روٹین نہیں ہے۔ کئی لوگوں کی یہی روٹین ہوتی ہے، کھاتے پیتے اور سوتے ہیں، کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں تمام ہوتی ہے، مگر کہیں گے یہ بھی ان کا معمول ہے۔ تو ہم جس معمول کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسا باغ ہے جو جنت کا باغ ہے، کہ اگر اس کی سیر آپ کریں گے تو جنت کی سیر کریں گے۔ تو جاننا چاہیے کہ انسان کے جو معمولات ہوتے ہیں اس کو اگر آپ سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، تقسیم کریں تو کچھ معمولات کا تعلق ہوتا ہے عبادات سے۔ ہر مذہب ہر ملت کا آدمی کچھ نہ کچھ عبادت نہیں کرتا۔ اب خود مسلمان جن پر 5 وقتہ نمازیں فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، مالداروں پہ حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور دیگر بھی عبادات فرض ہے، اللہ جن کو توفیق دیا وہ سب کرتے ہوں گے۔ بعض ایسے ہیں کہ فرائض بھی ان سے نہیں ہوتے، کبھی کبھار کچھ کر لیتے ہیں، لیکن کرتے ضرور ہیں کچھ نہ کچھ عبادت۔ اور ہر دین اور ہر مذہب کا آدمی کچھ نہ کچھ عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کے معمولات میں معاملات بھی ہے۔ معاملات کسے کہتے ہیں؟ لین دین۔ انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، پیشہ کچھ بھی کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، یا جو ہے تجارت کرتا ہے، یا محنت مزدوری کرتا ہے، یہ معاملات کہلاتے ہیں، لین دین۔ اس کے علاوہ انسان کی ایک معاشرت ہوتی ہے نا، سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں زندگی گزار رہا ہے، رہن سہن۔ دنیا بہت وسیع ہے، مختلف معاشرتیں دنیا میں ہیں، مختلف سوسائٹیز ہیں۔ سوسائٹی بنتی کیسے ہے؟ بہت سارے لوگ جگہ بس گئے، ان کے رہنے سہنے کا ایک کامن انداز ہو گیا، وہ سوسائٹی بن گئی۔ اسی طرح انسان کا طرز عمل، جس کو اخلاق کہا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ۔ جب ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم کو بھاتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم کو ناپسندیدگی محسوس ہوتی ہے، کیوں؟ ان کے رویوں کی وجہ سے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اخلاق۔ تو اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں، جو روٹین ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں کیا کیا معمولات اختیار کیے ہوئے تھے، عبادتیں کیسے کرتے تھے اپنے رب کی۔ ایسے ہی کئی چیزوں کا تعلق معاملات سے ہے، کہ لوگوں کے ساتھ لین دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ لین دین میں، معاملات میں کیا حضور کا طرز اور کیا طریقہ تھا۔ اسی طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سوسائٹی میں کیسے رہتے تھے۔ ایک انسان کا سوشل تعلق بہت سے لوگوں سے ہوتا، اپنے گھر والے، سب سے پہلے تو پڑوسی ہیں، تجارت کرتا ہے تو اپنے کاروباری ساتھی ہیں، پھر کاروباری مخالفین ہیں، ملازمت کرتا ہے تو اپنے ساتھ کام کرنے والے ہیں یا اپنے مخالفت کرنے والے ہیں۔ ایسا بے شمار لوگوں سے، نہ صرف انسانوں سے بلکہ جانداروں میں اور بے جان چیزوں سے بھی انسان کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ گاڑی ہوتی ہے اس کی، روز اس کو لے جانا ہے، دکان کو جا رہا ہے تو وہاں لے جانا ہے، نوکری کو جا رہا ہے تو وہاں لے جانا ہے، تو اس سے تعلق قائم ہو گیا، روز کی چیز ہے وہ استعمال کی۔ تو اسی طرح یہ سب چیزیں کیا ہے؟ معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معمولات اخلاقیات سے متعلق، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، کیسا رویہ تھا۔ تو یہ سارے معمولات ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ زندگی تو ہماری گزر ہی رہی ہے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی دنیا کی بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اس کے لیے ہم جس دن دنیا بنائے گی اس دن سے لے کر کے قیامت تک اگر محنت کرتے رہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری وہ محنت اللہ قبول کر لے اور ہم کو کامیاب کر دے۔ لیکن یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز زندگی بتایا ہے، جو معمولات رسول اللہ ہے، اس کو اگر ہم اختیار کر لیں اور ایک ادا میرے سرکار کی ہم اختیار کریں اور اللہ کو وہ پسند آ جائے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب۔ تو اس غرض سے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات مبارکہ کو ہم اختیار کریں، میں آج یہ عنوان آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں۔ تو آئیے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے میں عرض کیا، انسان کے عبادات میں کئی معمولات ہوتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عبادات میں کیا معمولات ہیں؟ تو عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت ہے نماز، سب سے بہترین عبادت ہے نماز، سب سے محتم شان عبادت ہے نماز، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب عطا کرنے والی عبادت ہے نماز۔ نماز ہی ایک عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے، اور عبادت کی کئی صورتیں ہیں، اس میں سے جو ہے جسمانی بھی ہے، مالی بھی ہے، پھر بعد دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو نماز جسمانی عبادت ہے اور روزہ جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، حج مالی اور جسمانی دونوں عبادت کا مجموعہ ہے۔
اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں، اس کو آپ یہ خانوں میں سمجھ کے ڈال لے سکتے ہیں جیسے میں بیان کرا. تو اس میں جو نماز ہے اس میں تو 5 نمازیں فرض ہے، سب مسلمانوں کو معلوم اور ہر مسلمان اس کو ادا کرتا ہے. لیکن ایک مسلمان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 5 وقتہ جو فرض نمازیں، اس کے علاوہ نمازوں میں کیا معمولات ہیں. تو جو فرض کے علاوہ نمازیں ہیں ان کو کہتے ہیں سنن و نوافل. یہ سب جانتے ہیں، اصطلاح مشہور ہے. سنن سنت کی جمع ہے، نوافل نفل کی جمع ہے. تو سنت کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کو نا، یعنی عادت کسے کہتے ہیں؟ آدمی بار بار جو کام کرے، جیسے معمول ہے ویسے ہی عادت ہے. معمول بھی ایک عادت ہی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو نماز میں اختیار کرتے تھے ان کو کہتے ہیں سنن. اور نوافل نفل کی جمع، نفل کہتے ہیں اضافی چیز کو، ایکسٹرا. نفل کو نفل کیوں کہتے ہیں؟ یہ فرض کے علاوہ ہوتی ہیں، یا یہ سمجھ لیں کہ سنت کے علاوہ بھی ہوتی ہے. اب نفل کو سنت غیر موقدہ بھی کہتے ہیں، اور جب خالی سنت کہا جاتا ہے تو مراد ہوتی ہے سنت موقدہ. موقدہ کسے کہتے ہیں؟ تاکید والی سنت. تو تاکید والی سنت کا شریعت میں حکم کیا ہے؟ تاکید والی سنت کا شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کو لازماً ہم کو کرنا ہے. اور پھر یہ سنتیں جو ہوتی ہیں عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں کیا رہتا ہے؟ نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں وہ سنت بس ختم. نہیں، وہ عبادت کی سنتیں ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عبادتوں میں عادات مبارکہ تھی، ویسے ہی زندگی کے تمام شعبوں میں جس کو میں بھی بیان کیا، چاہے وہ معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، اس میں سب سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی ہم کو پتہ ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو عبادات کی سنتوں میں نماز، اور نماز کی جو ہے سنتوں میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اس میں فجر کی فرض نماز سے پہلے کی 2 سنتیں. اس حوالے سے حدیث پاک میں آیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں میرے نزدیک دنیا اور ما فیہا سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. فرمایا حضور دنیا وہ تو دنیا، ما فیہا وہ تو جو کچھ اس میں ہے، دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ حضور فرماتے ہیں فجر سے پہلے کی 2 سنتیں مجھے محبوب ہے. اللہ اکبر. اب کیا ہماری سرکار سے محبت کا یہ عین تقاضا نہیں ہے کہ ان سنتوں کا ہم اس سختی کے ساتھ اہتمام کریں؟ پھر میرے آقا کے قربان جاؤ، چونکہ فجر کی جو جماعت سے نماز ہوتی ہے وہ ذرا طویل ہوتی نا. اب وہ بھی لوگوں کو بہت بیزارگی والی ہوگی، معاذ اللہ نماز فجر کی جلدی پڑھ. کئی تو اماموں سے لڑتے بلکہ کیفیت معلوم ہے مسجدوں میں، ارے بہت لمبی نماز پڑھا رہے ہیں مول صاحب ذرا کم کر دو. حالانکہ وہ جو مقدار ہے اگر سنت کے مطابق امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو اتنی مقدار میں پڑھنا چاہیے. وہ 50 آیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، بلکہ حدیث شریف میں آیا فجر کی نماز تو کم سے کم 12-15 منٹ کی تو ہونی چاہیے، نہیں تو کم از کم 10 منٹ تو ہونی چاہیے. تو مختصر یہ ہے کہ اتنی نماز کے واسطے بھی لوگوں کو بیزارگی ہوئی. تو اس حکمت کے پیش نظر کے فجر کی جماعت ذرا طویل رہتی ہے اور باقی چاروں جو نمازیں ان سے زیادہ طویل رہتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں جو فرض سے پہلے والی ہیں، فرض کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے فجر میں سنت، ہلکی پھلکی پڑھا کرتے تھے. اور ایک روایت میں آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور تہجد ادا فرماتے، پھر کچھ دیر استراحت فرماتے. اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کے لیے حاضر ہوتے فجر کی اجازت لینے کے لیے، اجازت دینے کے بعد حضور اٹھتے اور پھر وضو فرما کر، یا کبھی وضو نہ فرماتے کبھی فرما بھی لیتے، کہ حضور استراحت فرمانے سے حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. یہ حضور کی خصوصیت تھی. کیوں؟ انبیاء کی شان یہ ہے کہ وہ سو جاتے ہیں ان کے دل نہیں سوتے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جاگتے بھی رہتے ہیں تو ہمارے دل سوتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے انبیاء کا بلکہ سرکار کی خصوصیات میں سے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر سنتیں ادا فرماتے اور مسجد کو جماعت کے لیے تشریف لے جاتے. اس کے علاوہ 5 وقتہ جو نمازوں میں باقی 4 نمازیں ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء، اس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل 4 سنتیں مواظبت فرماتے. مواظبت بولتے ہمیشگی روز پڑھتے، اور مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2. یہ ہے موقدہ سنتیں. ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، اور مغرب کے بعد 2، اور عشاء کے بعد 2. یہ ساری کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، تاکید والی سنتیں. ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں، چاہے وہ ظہر کی 2 سنتوں کے بعد والی اور عصر سے پہلے والی 4، اور مغرب کے بعد 2 سنتیں اس کے بعد والی 2، اور عشاء کی فرض کے بعد 2 تو سنت موقدہ اس کے بعد والی 2، یہ ساری نفل کہلاتی ہیں. یا اس کو مستحب بھی کہا جاتا ہے اصطلاح میں، یا پھر سنت غیر موقدہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس کی تاکید نہیں ہے. لیکن فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4، عشاء کے بعد کی 2، ان نمازوں کو سنت موقدہ یعنی تاکید والی سنت کہا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مواظبت فرماتے تھے. مواظبت یعنی ہمیشگی. کبھی کبھار کسی سے چھوٹ جائے تو معاف ہے، مجبوراً چھوٹے تو معاف ہے، عادتاً نہیں. اگر کوئی ان کو عادتاً چھوڑ رہا ہے تو وہ سنت کا تارک کہلائے گا اور گناہ گار ہوگا. باقی رہی وہ نفل ہے، پڑھ لے ثواب ہے، چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں. پھر رکھی کیوں گئی؟ حدیث شریف میں آیا ہے فرض نمازوں میں بندے سے قیامت کے دن جو حساب کتاب کے وقت کوتاہی معلوم ہوگی کہ اس نے فرض میں یہ کمی کر دی تھی، یہ نقص تھا، یہ کمی تھی، نوافل سے اس کی بھرپائی کر دی جائے گی. کتنی بڑی اللہ کی عنایت اور سرکار کا صدقہ ہے. دیکھو آپ. اس کے علاوہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو 5 وقتہ نمازوں کی بات ہوئی. تہجد کا اہتمام فرماتے تھے، اور تہجد کے بارے میں بھی آیا حضور اس میں مواظبت فرماتے تھے. امت کے لیے حضور نے لازم قرار نہیں دیا، یہ نفل نمازوں میں شمار ہوتی ہے. ثابت تو سنت سے ہے لیکن حکم اس کا نفل کا ہے کہ اگر کوئی پڑھے تو بڑا ثواب. اور جتنی نوافل ہیں ان سب میں سب سے زیادہ جس نفل کی حضور پابندی فرماتے تھے وہ تہجد کی نفل، بڑا اہتمام فرماتے تھے. اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، امت پر نہیں، حضور پر فرض تھی. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام
تہجد اس طرح ادا فرماتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے اس کی, کیونکہ حضور گھر میں پڑھتے تھے تہجد, کیونکہ جتنی نفل نمازیں ہیں اس کو گھر میں پڑھنے کی فضیلت ہے. اور سنتوں کے حوالے سے بھی حکم یہ ہے احناف کے پاس کہ فرض سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ گھر ہی میں پڑھ کر جائے, اگر گھر قریب ہے یا کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں وہ ادا کر کے جا سکتا ہے تو جا کے. حضور نے فرمایا اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کیا کرو, اس کو قبرستان مت بنا لو. قبرستان یعنی وہاں نمازیں نہیں ہوتی, بھائی مردے پڑے رہتے ہیں اور وہاں کوئی ایسا نماز کا مسجد تو نہیں ہے نا وہ قبرستان. تو اپنے گھروں کو عبادت کی جگہ بناؤ, اللہ کی عبادت کیا کرو. کیوں؟ حدیث میں جس خطے پر اللہ کی عبادت کوئی بندہ کرے گا وہ خطہ زمین قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گا. اس واسطے آپ دیکھتے ہیں لوگ فرض ادا کرنے کے بعد ذرا ادھر ادھر ہٹ کے سنتیں پڑھتے, یہ بھی خود ایک سنت ہے. اس واسطے کہ ایسا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, آپ جتنی جگہوں پر سنتیں پڑھیں گے وہ ساری زمین آپ کے لیے گواہ بنے گی. تو جاننا چاہیے کہ تہجد پڑھنے کا طریقہ کار سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور عشاء کی نماز کے فوری بعد آرام فرما لیتے, اور عشاء کے بعد جاگنے بات چیت کرنے کو حضور پسند نہیں فرماتے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے جس کو آج امت بھلا دی. ہاں انسان کو کوئی ضروری کام ہو تو عشاء کے بعد بھی وہ کام کرے, کھائے یا کوئی تقریب میں جائے, منع نہیں ہے. لیکن یہ کیا کہ تہجد کے وقت تقریب شروع ہو. ہمارے پاس جو 11 ساڑھے 11 12 بجے جو دعوتیں شروع ہوتی ہیں وہ تہجد کا وقت ہے, یعنی شروع ہو جاتا عشاء سے 2-3 گھنٹے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا. سو کر اٹھ کے پڑھنے کی فضیلت ہے, لیکن حج کا وہ وقت تہجد کا, تو تہجد کے وقت دعوتیں شروع ہیں اور ختم ہو رہے ہیں فجر میں. تو کتنی افسوس کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمایا, حدیث میں آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جاگ جاتے, اور کبھی آدھی رات کے بعد تہجد پڑھتے, کبھی 2/3 رات کے بعد, یعنی فجر سے 2 گھنٹے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ افضل وقت ہے علماء کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ہلکی پھلکی تہجد ادا فرماتے, اس کے بعد پھر طویل رکعتیں شروع فرماتے, 2 4 6 8 رکعتوں تک آپ نماز پڑھتے, اور آخری جو ہے جو رکعتیں ہوتی اس کو وطر بناتے, یعنی 3 رکعت نماز پڑھتے آخر میں, وطر کرتے, اس کو 3 کر دیتے. وطر کہتے 3 کو تاخدت. تو یہ سنت مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے علاوہ کبھی کوئی اہم معاملہ یا معرکہ پیش آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے, یعنی جنگ کا کوئی موقع ہے یا کوئی ایسی خبر جو پریشان کن ہے پہنچائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری وضو فرماتے اور اللہ کے حضور میں نماز کے ذریعے حاضر ہو جاتے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل ادا فرمانے کی ایک عادت مبارکہ تھی. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشراق ادا فرماتے. اشراق کی نماز کیا ہے جانتے ہیں سب, جو نہیں جانتے وہ جان لے. فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے. میں ٹائم کے حساب سے اس واسطے سمجھا رہا ہوں, آسانی سمجھ میں آتا, ورنہ شرعی جو احکام ہے فجر کے وقت کے ختم ہونے کے بعد جو ہے سورج اچھی طرح ظاہر ہو جائے, 1 نیزہ 2 نیزہ بلند ہو جائے, بلکہ حدیثوں میں آیا. لیکن آج کل اس کا کیلکولیشن ٹائم کی وجہ سے آسان ہو گیا, تو فجر کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے 20 منٹ وہاں سے کاؤنٹ کر لینا آپ لوگ, تو وہاں سے اشراق پڑھی جائے گی. اور اس کی فضیلت میں حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے فجر ادا کی, اور کچھ اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ جب اشراق کا وقت ہو جائے اور وہ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے تو اس کے لیے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے فرمائے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اللہ اگر توفیق دے. کچھ مصروفیت ہو فجر کے فوری بعد, اگر اس میں مشغولیت ہو بھی تو اشراق کا وقت ہو جانے کے بعد کبھی بھی پڑھ لے سکتے اس کو. تو 2 رکعت کم سے کم 4 رکعت زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد جو نماز ہے وہ چاشت کی نماز ہے. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں 2 رکعت سے 8 رکعت پڑھے. چاشت کا وقت کون سا ہے, اور اچھی طرح دن ظاہر ہو جانے پر, یعنی اشراق کے وقت کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد کبھی پڑھ لے سکتے. بعض لوگ چاشت اور اشراق کو ایک ہی کہتے ہیں, بعض 2 کو الگ الگ کہتے ہیں, دونوں بھی درست ہے. چاشت اور اشراق الگ الگ پڑھ لیں تو زیادہ ثواب مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 نمازیں ثابت ہیں. اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے جب واپس لوٹتے تو گھر تشریف لے جاتے تھے, مسجد جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر کو تشریف لے جاتے تھے. اس میں حکمت تھی گھر والوں کو آنے کی اطلاع ہو جائے اور وہ تیاری کر لیں. اچانک آدمی آ جاتا ہے, کوئی سوتے رہتے, اب زمانے میں فون تو تھے نہیں, کوئی ذریعہ تھا نہیں آنے کا انفارمیشن دے, لیکن عموماً بتایا گیا ہے حضور چاشت کے وقت سفر سے مدینہ طیبہ تشریف لاتے اور مسجد تشریف لے جاتے, اور حضور کی آمد ہوتے ہی پورے شہر میں حضور کی آمد کی خبر عام ہو جاتی, گھر میں اطلاع مل جاتی, ازواج مطہرات پوری تیاری کر لیتے گھر میں. 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کو تشریف لے جاتے. اس کے علاوہ اور بھی بعض نمازیں جیسے اوابین ہیں جس کا حکم یہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد, یعنی 3 فرض 2 سنت پڑھنے کے بعد 6 رکعت 2 رکعت سے اگر کوئی پڑھے تو اس کا بھی بڑا ثواب آیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ تھی عبادات میں, نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن و نوافل. تو ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے نماز کے حوالے سے. اس غرض سے یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی. اب آئیے, نماز کے بعد جسمانی عبادت میں روزہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے, قرآن سے بھی ثابت ہے حکم, وہ بھی رکھتے ہیں. اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے. تو روزوں کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے اس میں پیر اور جمعرات کا روزہ تھا. پیر کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس دن میں پیدا ہوا تھا, اور دوسرے اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی. لوگ کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد نہیں منائے, کہاں ہے حضور کی میلاد منانے کا ثبوت؟ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہم غلام جیسے حضور کی میلاد مناتے ہیں ویسا نہیں منائے, لیکن یہ نہ کہو کہ حضور نے میلاد نہیں منائی, حضور نے روزہ رکھ کر کے میلاد منائی اپنی. تو کیا معلوم ہوا کہ اپنی ولادت کی شکرانے کے طور پر, خوشی کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزہ رکھتے تھے. بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے یہ بات. اسی طرح ایام 20 کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. 20 کہتے ہیں صاف اور سفیدی کو کہتے ہیں. تو یہ وہ دن ہے جب چاند آب و تاب پہ ہوتا ہے, یعنی 13 14 15 تاریخ. 13 تاریخ کو جو چاند ہوتا ہے وہ 14واں ہوتا ہے. اسی طرح 14 کو 15واں, 15 کو 16واں چاند ہوتا ہے. تو یہ 3 دن چاند بڑا روشن ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 14 15 تاریخ کو چاند کی روزہ رکھتے تھے. ان کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. شعبان میں تو اس کثرت سے روزے رکھتے تھے. حدیث شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں حضور اتنے روزے رکھتے, ہم سمجھتے کہ اب حضور شعبان کو لے جا کے رمضان سے ملا دیں گے.
یعنی جیسے رمضان کا پورا مہینہ روزوں کا ہے، حضور ایسے ہی شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں تو پورا مہینہ رکھیں گے، لیکن حضور کیا کرتے تھے، عین رمضان سے پہلے چند روزے چھوڑ دیتے تاکہ دونوں مکس اپ نہ ہو جائیں اور تھوڑی سی رمضان کے فرض روزوں کے لیے تیاری ہو جائے. یہ بھی حکمت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضور اس کثرت سے جب روزے رکھتے تھے تو بعض صحابہ کو خیال پیدا ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے، یہ شان کے مالک ہونے کے باوجود اتنے روزے رکھتے، تو ہم غلاموں کو تو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے، ہم گناہگاروں کو تو اور کوشش کرنی چاہیے. تو کئی صحابہ اپنے طور پہ مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیا اور اپنے بیویوں کے قریب جانا کم کر دیا، رات رات بھر جا کے عبادت کرنے لگے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب فرمایا اور پوچھے کیا بات ہے بھائی، ایسی اطلاع ملی آپ لوگ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، اپنے بیویوں کے پاس نہیں جا رہے ہیں اور رات رات بھر جا کے عبادتیں کر رہے ہیں. تو بولے یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا زیادہ کوشش کرتے ہیں عبادات میں تو ہم غلام ہیں، ہم کو تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم میں کون ہے جو میری طرح ہے، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، میرے رب کے پاس سے میرے لیے کھانے اور پینے کا انتظام ہوتا ہے. حضور فرمایا ایسا مت کرو، روزے رکھو بھی اور افطار بھی کرو، یعنی روزے رکھو بھی چھوڑ بھی دو، اپنے بیویوں کے پاس جاؤ بھی اور مت بھی جاؤ، رات میں سو بھی جاؤ اور عبادت بھی کرو. ان کو پھر طریقہ بتا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا تھا؟ شفقت تھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. ورنہ انسان کو تو اعمال خیر میں کثرت کی ضرورت ہے نا بھائی، بہت کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بیمار ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے حقوق تلف ہو جائیں، اس کا خیال میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور صحابہ کو اس بات کا حکم فرمائے. اسی طرح شوال کے روزوں کی فضیلت آئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شوال کے کوئی روزہ رکھ لیا تو سال بھر کے روزوں کی طرح ہے، اور بھی فضیلتیں اس کی آئی ہے. تو شوال کے روزوں کا ستہ شوال کہتے ہیں اس کو 6 روزوں کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے. سیدہ عائشہ سے روایت ہے عاشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے، اس کے بارے میں واقعات ہے، اگر میں تفصیل بیان کروں عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا گیا، کیا ہے، وقت زیادہ ہوگا تو سب جانتے ہیں، مگر حکم فرمائے 9 10 یا 10 11 کا رکھو، 2 روزے رکھو، ایک نہیں. باقی دوسرے موقعوں پر ایک بھی کوئی رکھ سکتا ہے. پھر منع فرمائے کہ جمعے کے دن خالی ایک ہی دن روزہ رکھا جائے. ہاں ایام 20 کے روزوں میں چاشمے سے شروع ہوا جمعہ آ گیا رکھ لو، جمعے سے شروع ہونے جمعے کے دن رکھ لو، جمعہ ہفتہ ہے تمہارا ایسا، لیکن خاص طور پہ جمعے کا روزہ رکھنے کی عادت مت ڈالو فرمائے. اس میں بھی حکمت ہے، اس دن جمعے کے مصروفیات رہتے ہیں، نماز کی تیاری رہتی، اور پھر حکم ہے کہ نماز کے بعد نکلو اللہ کا فضل تلاش کرنے روزی کے لیے. تو روزہ رہ کے آدمی تھک جائے گا تو اس سے جو ہے رک جائے گا، اس واسطے وہ نفل روزہ ہے نا، فرض بول تو تھکو تھکاؤ کچھ بھی ہو رکھنا ہے. تو یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 میں وصال رکھتے تھے. 100 میں وصال کسے کہتے ہیں؟ بغیر افطار بغیر سحری کے کئی دن روزہ. اس کو دیکھ کر کے صحابہ جو ہے روزہ کثرت کرنے لگے تو حضور منع فرمائے شفقت کی وجہ سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے. اب آئیے عبادت ہی میں ذکر ہے اور دعائیں ہیں. ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. دعا کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے. اور کل حدیث شریف گزری الدعاء هو العبادہ، دعا کیا عبادت ہی ہے، اللہ کو پکارنا ہی ہے. نماز میں بھی اللہ سے رجوع ہوتے، دعا میں بھی اللہ سے رجوع ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہیں کثرت ذکر فرماتے تھے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کان النبی یذکر اللہ علی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، ہر حال میں. اللہ اکبر. ہم غلاموں کے لیے ممکن نہیں ہے، مگر صوفیاء کرام کے قربان جاؤ، انہوں ہم کو اس کا طریقہ بتایا جس سے آدمی ہر حال میں اللہ کو یاد کر سکتا. وہ ہے باطنی ذکر، پاس انفاس اس کے طریقے ہیں. اگر اس کو اختیار کوئی کر لے، اس کا قلب جاری ہو جائے، بندہ سو بھی رہا ہو تو ذکر میں داخل ہے، اس کا سونا اللہ کی یاد میں داخل ہے. وہ نہ ہو تو کم از کم اتنا کریں، سونے سے پہلے اللہ کو یاد کر لیں، یاد کرتے کرتے سو جائیں تو سو کر اٹھنے تک اللہ ہی کی یاد میں شمار کیے جائیں گے. آخری کام وہی ہوا. اور اگر مر بھی جائیں، اگر موت اللہ نے رکھی ہے کسی کی، اللہ کو یاد کرتے کرتے سو گیا اور نیند میں مر گیا تو اللہ کی یاد کرتے ہوئے خاتمہ ہوگا اس کا، کیونکہ اب نیند کے بعد تو مکلف رہا نہیں، جب تک ہوش تھا اس وقت تک اس نے وہ کام کیا جو اللہ کو محبوب، اس کے رسول کا محبوب. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کل تفصیل گزری، وہ تو میں نے معجزانہ قبولیت دعا سنائی. آپ حدیث پاک کی کتابیں اور خاص اس موضوع کے اوپر جو کتابیں ہیں دعاؤں کی اٹھا کر پڑھیں. آدمی کے سو کر اٹھنے سے سونے تک، پیدا ہونے سے مرنے تک، ہر قدم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی. نیند سے بیدار ہوتے اس کی دعا، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا، نکلنے کے بعد کی دعا، وضو سے پہلے کی دعا، اعضائے وضو دھوتے وقت کی دعائیں، اور دعا وضو خود ختم ہونے کی بعد کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، کھانے کے بعد میں گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا، سفر کی دعا، سواری کی دعا. اور پھر اگر کوئی ذکر دعائیں کرنا ہی چاہتا ہے تو کام میں مشغول رہے تب بھی کرنے کی دعائیں ہیں. پھر جب واپس آئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا. اب دیکھو پورا دن گزر گیا، تہجد میں اٹھے تو اس کی دعائیں ہیں کئی جو مانگنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم فرمائے. تو یہ سب کیا ہے؟ اس سے مقصود کیا ہے؟ ہر حال میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے. سب سے بہترین کام، کیونکہ انسان پیدا ہی کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. لیکن اگر کوئی بندہ یقین جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات اس کو اختیار کر لے تو اس میں کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، چلنا بھی ہے، پھرنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، لیکن نیت یہ ہو کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں، تو پھر اس کے وہ کام بھی اللہ عبادت میں داخل فرما دے گا اور عبادت کا ثواب اس کو ملے گا. تو دعاؤں کی عادت ہم کو جو ہے ڈالنی چاہیے. اس کے لیے جو مسنون دعائیں وہ سیکھنا، وہ دعائیں جو ہے ہر قدم پر ہم کو مانگتے رہنا چاہیے. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں تلاوت قرآن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت قرآن کیسے فرماتے تھے وہ، اور پھر دوسروں کو حضور تلقین اور ترغیب بھی دلاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسی ہوتی تھی؟ تو اس حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تلاوت فرماتے تھے ایک ایک حرف تلاوت کا سرکار کی سمجھ میں آتا تھا، اور ترتیل کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے. ترتیل کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے تلاوت ہے جس کی قرآن میں تاکید ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. تو ترتیل کہتے ہیں ایسی تلاوت کرنے کو کہ قاری پڑھنے والا جب قرآن پڑھے تو اگر کوئی شخص لکھ سکتا ہے، لکھنا جانتا ہے تو لکھ لے. تو وہ تلاوت حضور کیسے فرماتے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کو دہرا کر بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد
قاعدہ ہے ایک تجوید کا، اس میں کرتے ہیں کھینچتے ہیں اس کو، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مد. تو اس پر اگر کوئی قرات کرتے کرتے رکنا چاہے تو اس کو کھینچتے ہوئے رکنا چاہیے. تو پھر آپ فرماتی ہیں حضور ایسے تلاوت کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین. تو یہ عالمین کو جو کھینچا گیا وہ مد کی وجہ سے. الرحمن الرحیم ٹھہر جاتے تھے، اطمینان سے تلاوت. یہ سکھایا عملی طور پر. تو تجوید جب تک کوئی نہیں سیکھے گا اس کو تلاوت قرآن مجید صحیح کرنے نہیں آ سکتا، آواز کتنی اچھی ہو. حالانکہ یہ بھی حکم ہے کہ قرآن کو اپنی اچھی آوازوں سے مزین کرو، آراستہ کرو، لیکن گانے والوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے تجوید کی، جو قواعد ہیں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے. جیسے مصر کے قراء پڑھتے ہیں کہ وہ دائرہ تجوید اور قواعد تجوید کے اندر رہتے رہتے ایسے انداز سے پڑھتے ہیں کہ انسان کی جو ہے روح جو ہے خوشی محسوس کرتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے کیا دلوں کے اوپر، ایسی کیفیت تاری ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قرات کا اہتمام فرماتے تھے اور تجوید ترتیل کا اہتمام فرماتے تھے. جہر سے تلاوت کرنا یعنی بلند آواز سے فجر میں، عشاء میں، مغرب میں تلاوت فرماتے تھے، اور ظہر اثر میں سری تلاوت فرماتے تھے. اور دونوں طرح کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اختیار دیا گیا ہے. کوئی اگر اچھی آواز سے پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس میں خیال یہ رکھے نہ بہت بلند آواز سے پڑھے نہ بہت پست آواز، میڈیم آواز سے پڑھے. ایسا چلا کر بھی نہیں کہ دوسروں کو آداب ملوز رکھنا مشکل ہو جائے. پونگا لگا دیے گلی میں قرآن چل رہا، کیا بولے تو قرآن چل رہا، ارے آؤ بھائی آپ کا چل رہا ہوں گا، اس کو بھی چلا رہے ہیں، اس کو بھی سنا رہے ہیں زبردستی، انہیں نہیں سننا چاہ رہا ہوں گا، ارے قرآن نہیں سنتا، ارے بھائی انہیں سننا ہوگا سن لیتا، پڑھنا ہوگا پڑھ لیتا، آپ کو زبردستی سنا رہے اس کو. اس کا لحاظ رکھنا. کئی لوگ ہیں ارے قرآن لگائے تو بول رہے ہیں، ارے قرآن لگائے تو نہیں بول رہا ہوں، بے حرمتی ہو جائیں گی میرے سے، میں اہتمام نہیں کر سکتا ہوں، میں اس وقت سو رہا ہوں، میں اس وقت کھا رہا ہوں، میں بیوی کے ساتھ ہوں، اس واسطے آپ زبردستی میرے کان تک پہنچا، میرے کو جب پڑھنا پڑوں گا. سمجھ نہیں پاتے لوگ یہ بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرمائے کہ بہت بلند آواز سے بھی نہ پڑھو، پست آواز سے نہ پڑھو. اور رات میں بھی تلاوت فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں اس میں بھی تلاوت مذکور ہے، منقول ہے. اس کے علاوہ تہجد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں آیا ہے، اللہ اکبر. سید عائشہ فرماتی ہے بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء تینوں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. 4-5 پارے ہو جاتے بھائی، 4-5 آیات میں ڈلڈل ہو جاتے لوگ. امام صاحب 10-15 آیات پڑھے تو بے چین ہو جاتے. یہ قرآن سے شغف ہے ہم کو، یہ محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے کلام سے جو اللہ نے ان پر نازل کیا. غور کرنے کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابہ میں سے اچھی تلاوت کرتا تو فرماتے تھے کہ مجھے سناؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابہ بڑی اچھی تلاوت کرتے. ابی ابن کعب سرکار سے قرآن سیکھے تھے. وہ جب پڑھتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے سناؤ، میں قرآن سننا چاہتا ہوں. تو ورث کرتے یا رسول اللہ آپ پر نازل ہوا ہے. تو حضور فرماتے مجھے قرآن سننا بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے. تو تلاوت بھی فرماتے تھے، سماعت بھی فرماتے تھے. اس کے علاوہ رمضان کے آخری دنوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو معمولات تھے اس میں سے یہ تھے کہ اعتکاف فرماتے تھے 10 دن کا. اور 1 سال آپ علیل تھے، اعتکاف نہیں فرما سکے، تو حدیث میں آیا ہے آئندہ سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف فرمائے. اور بعض روایتوں میں شروع کے 10 دن کا بھی اعتکاف آیا ہے، بعض میں 20 کے 10 دن کا، 30 دن کا رہتا ہے نا مہینہ رمضان کا، اور آخری 10 دن کا بھی آیا. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور نے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا تھا اور اس کی بڑی تاکید فرمائی، اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. اس پر میں تفصیل بیان کروں، وقت زیادہ ہوگا، صرف مجھے بتانا ہے معمول تھا رمضان کے آخری دنوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف فرمانا. اسی طرح قیام اللیل رمضان میں رات میں جاگ جاگ کے اللہ کی عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، قرآن پڑھنا، سننا. اس کے علاوہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اور حضور فرمائے تا راتوں میں تلاش کرو، 21ویں رات، 23ویں رات، 25، 27، 29 فرمائے. اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی حضور جگا دیتے تھے. حدیث میں آئے رمضان کے آخری 10 دنوں کے معمولات میں سے تھا کہ اپنے گھر والوں سے فرماتے اٹھو اللہ کی عبادت کر لو، غنیمت جانو. وقت کو اپنے ازواج کو اٹھا دیتے تھے. حالانکہ رات کے وقت میں جو نمازیں ہیں وہ نفل ہے، لیکن رمضان میں بھی نفل ہی ہے وہ، لیکن چونکہ اس کی فضیلت بڑی ہے اس واسطے ان دنوں میں حضور کا یہ معمول پاک تھا. اس کے علاوہ دعا سکھائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں اور معاف فرمانے کو پسند فرمانے والے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجیے. تو یہ آخری 10 دنوں کے معمولات تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح عبادت ہی کے حوالے سے جو معمولات میں حضور کے استغفار فرمانے کا معمول تھا. اس کے باوجود کہ سید الاولین والآخرین میرے آقا، سید المعصومین میرے آقا، ان کے ایک اشارے سے سارے کائنات کے گناہگاروں کی بخشش ہو جائے گی. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی توجہ یہ ہے کہ اپنی امت کے لیے استغفار کرتا ہوں، ان کے گناہ بخشوانے کے لیے استغفار کرتا ہوں. یا ایک توجہ یہ ہے کہ اللہ ہر آن اپنے محبوب کے درجات بلند کر رہا ہے، تو جب ایک درجے پر پہنچتے ہیں تو نچلے درجے کو دیکھتے ہیں تو اس کو استغفار فرماتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب فرماتے ہیں. اور بھی اس کے جو ہے توجیحات علماء نے بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ دوسروں کے لیے استغفار کرنے کی حضور فضیلت بیان فرمائے ہیں. استغفار کی پابندی کرنے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائے ہیں. صبح و شام کا استغفار حضور نے الفاظ اس کے اور اس کے طریقہ بتایا ہے کیسے کیا جانا چاہیے، سب کتابوں میں موجود ہے. بکثرت استغفار کی حضور نے تاکید فرمائی. جمعہ کے دن استغفار کرنے کی حضور نے تاکید فرمائی. اور سید الاستغفار کے نام سے ایک استغفار حدیثوں میں موجود ہے، اس کو پڑھنے کی حضور نے تاکید فرمائی. تو یہ کیا تھا؟ معمول پاک تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنے کے حوالے سے. تو استغفار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا، اے اللہ ہم کو بخش دے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بندے کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، اپنے مسٹیکس، اپنے غلطیوں کی طرف وہ توجہ کرتا ہے.
یہ سمجھ کے کرنا. دیکھو خالی اگر پڑھ لے رہے ہیں تو ثواب ملے گا, لیکن آپ یہ پڑھ جو رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ مجھے معاف فرما, میں تیرا گناہگار بندہ ہوں, مجھ سے خطائیں ہوئے ہیں, تو مجھے معاف فرما. تو جب یہ جذبات کے ساتھ آپ اللہ کے حضور میں عرض کریں گے تو کتنی بڑی بات ہوگی, وہ کتنا صحیح طریقہ ہوگا وہ. تو یہ تو تھے عبادات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات. اب آئیے اخلاقیات کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک معمول تھا, ہر ایک کی میرے آقا حاجت روائی فرماتے تھے. کوئی حاجت مند آتا حضور کے پاس, بھوکا ہوتا کھانا کھلاتے, ننگا ہوتا کپڑے پہناتے, مخروض ہوتا قرض عطا فرماتے, بیمار ہوتا اس کے علاج کا اہتمام فرماتے, یہاں تک کہ دعائیں تک تعلیم فرماتے کہ بیمار ہو تو یہ دعا پڑھو, یہ وظیفہ پڑھو, اچھے ہو جائیں گے, یہ صحت کے لیے یہ کر لو, یہ کر لو. کسی کو محروم نہیں فرماتے. اس واسطے کسی نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ ما قال لا قط الا فی التشہد لولا التشہد کان لاؤھا نام. شاعر کہتا ہے سرکار کی شان یہ ہے ما قال لا, حضور نے کبھی بھی لا نہیں فرمایا. عربی میں لا کے معنی تو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سوال کرنے پر, کچھ مانگنے پر ما قال لا, کبھی لا نہیں فرمایا, قط کبھی بھی, الا فی التشہد. البتہ تشہد میں حضور لا فرماتے تھے. بھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ ضروری تھا نا, اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار اور ہر ایک سے الوہیت کی نفی. تو وہاں حضور فرماتے تھے اپنے تشہد میں ما قال لا قط الا فی التشہد لولا التشہد. شاعر کہتا اگر تشہد نہ ہوتا, اتحیات کی دعا نہ ہوتی, لولا التشہد, تو حضور وہاں بھی لا نہیں فرماتے. تشہد میں لا کہنا تھا, اس واسطے حضور لازمی تھا, اس واسطے کہا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا تھا. کسی صحابی کے سامنے ایک صاحب کہنے لگے, حاتم طائی کا زمانہ حضور سے تھوڑا پہلے کا ہے, قریب کا زمانہ تھا حضور سے پہلے کا, تو وہ بڑا سخی آتا تھا, تو اس کے حوالے سے کہنے لگے کہ بڑا سخی تھا, اس کے محل میں کئی دروازے تھے, تو لوگ ایک دروازے سے آئے کچھ حاصل کر لیے تو اور کچھ ہونا ہے تو پھر ہلو دوسرے دروازے سے جا کے وہاں سے بھی کچھ مانگ لیتے, تو وہاں سے بھی مل جاتا تھا, منع نہیں کرتا تھا. وہاں سے آیا تو وہاں سے دیا, یہاں سے آیا تو یہاں سے دیا, کئی دروازوں سے آتے تھے. بعض لوگوں کو عادت رہتی ہے, دیکھو آپ آج بھی رہتے ویسے مانگنے والے, لائن میں ٹھہرتے لے لیتے, پھر ہلو جا کے بازو دے کے پھر لائن میں ٹھہر جاتے ہیں. تو ویسا اگر کوئی الگ الگ دروازے سے آئے تو بار بار آنے پر بھی اس کے دروازے سے کوئی محروم نہیں جاتا تھا. ایسا سخی تھا, بلکہ تعریف کرے تو صحابی سن کے بولے ہاں بہت سخی تھا, ہر دروازے سے دیتا تھا. مگر میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ حضور کے پاس نہ کوئی محل تھا, نہ کئی دروازے تھے, ایک ہی در تھا. اس پہ اگر کوئی آ کر کچھ پا لیتا تو پھر وہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. بلکہ یہ شان سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آ کر محروم نہیں جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک لڑکا آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری امی بھیجے میرے کو سرکار, کوئی کپڑا ہے تو آپ کے پاس عنایت فرمائیں. کہ حضور کے پاس لوگ لا کے نظر پیش کرتے رہتے تھے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفے تحائف آتے رہتے تھے, تو مانگنے والے بھی آ جاتے تھے. تو آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں بول رہے ہیں کپڑا ہے تو دیجیے, انہوں کرتا سلا لینا چاہ رہے ہیں, کپڑے پہ لینا چاہ رہے ہیں آپ کے کپڑے سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی کپڑا نہیں تھا. تو حضور فرمائے اس وقت میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے. تو انہیں بھی چھکٹ تھا, بولا یا رسول اللہ آپ کی چادر ہے نا وہی دے دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور وہ چادر مبارک لا کے اس کو عنایت فرمائی. یعنی یہ نہیں بولے میری چادر ہے میں استعمال کروں وہی لے رہا, کیا نہیں فرمائے, محروم نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک مرتبہ حضور جو ہے 8 درہم حضور کے پاس تھے, وہ لے کر کے بازار تشریف لے جا رہے تھے کچھ خریدنے کے لیے. تو راستے میں دیکھے کہ ایک کنیز رو رہی. حضور پوچھے کیوں رو رہی؟ تو بولے یا رسول اللہ میں 2 درہم کا کچھ سودا خریدنے کے واسطے اپنے مالک کے پیسے لے کے آئی تھی, کھو گئے پیسے میرے. اب اگر میں وہ سودا لے کے نہیں گئی تو میرا مالک کیسا کھوئی بلکہ مارتا میرے کو. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدریہ رحمت جوش میں آ گیا. حضور فرمائے پریشان مت ہو, اپنے ان درہموں میں سے 2 درہم اس کو عنایت فرما دی. اور آگے تشریف لے گئے اور بازار میں جا کر کے حضور ایک جگہ 4 درہم کا کرتا خرید لی. تو وہ 4 درہم, یہ 2 6 درہم, وہ 8 درہم تھے حضور کے پاس. واپس تشریف لا رہے تھے, ایک بوڑھا جو ہے ننگا کھڑا ہوا تھا اور پکار پکار کے بول رہا تھا اے اللہ تو اسے پنا جو مجھے پنائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے انہیں مجبور ہے, حاجت مند ہے, فوری گئے 2 درہم کا کرتا خرید کے لا کے اس کو دے دی. اس کو دے کے تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں وہ کنیز پھر روتی ہوئی ملی. تو بولے آپ کہیں کو رو رہی؟ تو بولے یا رسول اللہ میں سودا تو خرید لی, مگر سودا خریدنے میں یا پیسے کھونے میں آپ دینے میں دیر ہو گئی. اب دوبارہ جب میں گھر کو جاؤں گی تو میرا مالک بہت ظالم ہے, دیر گئی کو کری بلکہ مارتا, تو اس واسطے میں رو رہی ہوں. تو حضور فرمایا فکر مت کر, میرے ساتھ چل. اس کو لے کے اس مکان پہ گئے جہاں وہ خدمت کرتی تھی, جہاں وہ کنیز تھی. جا کر کے گھر والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو گھر میں اس وقت مردانہ نہیں تھا, پوری عورتیں تھیں, کوئی جواب ہی نہیں دی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرمائے دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کسی کے گھر پہ جا کے سلام کرتے تھے, جواب نہیں دیتے لوٹ جاتے تھے. اور یہی سنت ہے اور یہی آداب ہے. کسی کے گھر پہ گئے یا کسی کو فون کرے 1 2 3 مرتبہ تک کرنا, وہ بھی وقفے سے. 25 مس کالاں, 50 مس کالاں, 200 کھٹکے, ایسا رہتا لوگوں کا معاملہ. وحشت دہشت پیدا کر دیتے, کیوں بولتے ملنے آئے نہیں ملتے, دہشت. ان کو پوچھے یہاں گھس گئے وہاں گھس گئے, ہلا کر دیتے پورا. آداب کے خلاف ہے بات ہی. تو مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد واپس تشریف لے جا رہے تھے. گھر کی عورتیں آواز دی یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو حضور فرمایا کیوں تم میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا گھر میں رہتے ہوئے؟ تو بولے یا رسول اللہ ہماری آرزو یہ تھی آپ بار بار سلام کرتے جائیں اور ہم برکتیں پاتے جائیں, آپ کے سلام کی برکتیں ہم کو حاصل ہو جائیں, اس واسطے ہم خاموش بیٹھے. بولے حضور فرمایا ٹھیک ہے سنو, یہ جو تمہاری ملازمہ ہے نا یہ تاخیر ہو گئی, لیٹ ہو گئی نا, اس کو تم کچھ بھی مت بولو, مت ڈانٹو اس کو, اللہ اکبر قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ گھر کی عورتیں بولی یا رسول اللہ ڈانٹنا تو دور کی بات ہے, آپ اس کی خاطر ہمارے گھر پہ تشریف لائے, ہم اس کو آزاد کر دیتے بولے, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک ہمارے گھر میں پڑے.
آزاد ہو گئی انہیں سرکار کے تشریف لے جانے کی وجہ سے. یہ شان میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, ایسی حاجت روائی فرماتے. اس کے علاوہ اگر حضور کے پاس کوئی آ کر کچھ معروضہ کرتا, کچھ مطالبہ کرتا, کچھ سوال کرتا اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہوتا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جو ہے کہہ کر اس کو کچھ دلا دیتے. کئی موقعوں پر تو حدیثوں میں آیا ہے کہ کوئی ضرورت مند آیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ میسر نہیں تھا, تو قرض لے کر کے حضور اس کی حاجت کی تکمیل فرما دی اور بعد میں ادا کرتے رہے حضور قرض. بلکہ پیارے آقا علیہ السلام تو یہ اعلان فرما دیتے, مسلمانوں میں اگر کوئی مر جائے اور کچھ ترکہ چھوڑ کے مرے تو اس کے بیوی بچوں میں بانٹ دو, خرچ چھوڑ کے مرا تو مجھے اطلاع کرو, فرمائے تھے میں ادا کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. ایسی شفقت تھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایسی رحمت تھی میرے آقا علیہ السلام کی. ایک مرتبہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, گاؤں سے آیا, بدو تھا, اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد جانے لگا تو بولا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے, کھانے کا توشہ نہیں ہے, راستہ بڑا سخت ہے, سخت دھوپ, ریگستان, کیسا جاؤں گا یا رسول اللہ. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاجت روائی کے لیے صحابہ کو فرمائے کون اس کی مدد کرتا. تو ایک صحابی آگے بڑھ کے بولے یا رسول اللہ یہ اونٹ ہے, اس کی خدمت میں دیتا ہوں سرکار کے حکم پر. سیدنا علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا, کیونکہ زمانے میں ریتیلے مقامات پہ دھوپ میں سفر کرنا ہے تو سر کو ڈھانک کے جانا پڑتا تھا, نہیں تو لو لگ جاتی, بیمار ہو جاتے. اب کھانے کا مسئلہ رہ گیا, تو اس وقت تنگ دستی کا زمانہ تھا وہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس وقت, آگے بڑھ کے کچھ دینے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیا کیا, فوری ہل لوٹ کے گئے اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے پر جا کے سلام کیے, السلام علیکم یا اہل البیت. اس کے بعد بی بی فاطمہ آواز دی کیا بات ہے سلمان. تو عرض کیے کہ سیدہ ایسا ایسا ایک مسافر آیا ہے اور اپنے وطن واپس لوٹنا چاہتا ہے, توشہ نہیں ہے اس کے پاس. تو سیدہ جو ہے فرمائی کہ سلمان اس وقت گھر میں ایک دانہ نہیں ہے. حضرت سلمان لوٹنے لگے تو سیدہ فرمائی خیر و سلمان, اندر جا کر کے اپنی اوڑھنی لے کر کے آئی اور ان کو دے کر کہنے لگی وہ فلاں یہودی ہے جو رہن رکھ کے پیسے دیتا, یہ لے جا کے رہن رکھاؤ اور کچھ رقم لے کے آؤ, اس سے اناج لے کے آؤ, میں توشہ بنا کے دے دوں. اللہ اکبر. گھر میں فاقہ ہے تو رہن رکھایا جا رہا, دوسروں کے لیے اپنی چیز رہن رکھا. اب وہ اوڑھنی لے جا کر کے حضرت سلمان دیے تو وہ یہودی پوچھا کس کی اوڑھنی ہے یہ. تو بولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی اوڑھنی ہے. تو کہنے لگا اے سلمان خدا کی قسم میں نے نبی کے گھر والوں کی یہ صفات توریت میں پڑھی تھی, وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلائیں گے, میں یہ دیکھ لیا, تم گواہ ہو جاؤ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا. اور وہ اوڑھنی واپس کر دیا اور اپنے پاس سے کچھ رقم دے کے بولا آپ لے جاؤ, اس سے اناج لے جا کے سیدہ کی خدمت میں پیش کر دو. اور جب وہ سلمان فارسی لے جا کر اناج دیے تو سیدہ فوری توشہ تیار کر دیا اس کا. تو حضرت سلمان فارسی عرض کیا سیدہ کچھ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیا, آپ بتا رہے تھے گھر میں دانا نہیں ہے. تو سیدہ فرمائے کہ ہم غریبوں کے لیے جب کوئی چیز نکال دیتے ہیں تو پھر اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتے. فرمائے وہ لا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کو دعائیں دیے. تو ایسے حاجت روا تھے میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی محروم نہیں جاتا تھا. تو یہ کیا تھا, معمول تھا, یہ کبھی کبھی کے واقعات نہیں ہیں, بے شمار واقعات اس حوالے سے ہے. میں چند ایمان افروز واقعات آپ کے سامنے بیان کرا. اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا خواتین کے ساتھ بڑی شفقت فرماتے تھے. مکہ مکرمہ میں خود جب مسلمانوں کے لیے تعلیم کا آغاز ہوا تو بعض عورتیں آ کے بولے یا رسول اللہ آپ مردوں کے لیے تو تعلیم کا انتظام فرما دیے, ہم نہ کہاں جانا. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے تمہارے لیے بھی ایک دن مقرر. تو ان کے لیے بھی تعلیم کا ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما دیا. اس کے علاوہ ان کی کوئی پریشانیاں ہوتی, حاجتیں ہوتی, حضور کی خدمت میں عورتیں آتی, ان کے مسائل رہتے تھے, کسی کا شوہر ستایا, کسی کو کوئی جائیداد ڈبا دیا, کسی کے بچوں کا حق مار دیا, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے باتیں سنتے تھے. پھر احکام شریعت کے نازل ہونے کا زمانہ تھا وہ, ان کے لیے سرکار کی برکت سے احکام بھی اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی حق سے محروم کر دیا گیا اس کے لیے یہ حکم ہے, کوئی بیوہ ہے تو اس کے لیے حکم ہے, احکام آنا شروع ہو جاتے تھے عورتوں کے حضور کی خدمت میں آنے. اور حضور کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو کے ان کے لیے حقوق بیان کر دیے جاتے تھے. اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے تھے اور بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے. اپنی اولاد تو سب کچھ محبوب رہتی تھی, مگر آج کے زمانے میں دیکھنے میں آ رہا کئی مائیں ایسی اپنی اولاد بھی محبوب نہیں ہے. ایک خاتون آئی تھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے میرے پاس, ان کی بہو صاحبہ لڑکے بچوں کو پٹک کے چلے گئے. بچے کس کے, بہو کے, کس کے پاس پٹک کے گئے, دادی کے پاس. تو دادی کے بھی ہے بچے, لیکن دادی کے بعد میں اماں کے پہلے ہے نا, اس واسطے کہ اماں کو جتنی محبت رہتی بعد میں ہے دادی کا درجہ. اب ہیجلے آتے ہوں گے دادیوں کو الگ بات ہے, لیکن اولاد ہے کس کی, ماں سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے کیا. مگر کیا زمانہ آ گیا دیکھو آپ کہ وہ ماں کیسی ماں ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, دادی بیچاری بیمار, سانس پھول رہی, اس کی پریشان حال ہے, مگر وہ ماں کیسی ہوں گی, 2-3 دن ہو گئے بچے یہاں ہیں, اس کو رحم نہیں آ رہا. کتنی افسوس کی بات ہے. تو بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ماؤں سے زیادہ, باپوں سے زیادہ اپنے امتیوں پر مہربان, تو ان کے بچوں پر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہربان تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے لائے جاتے تھے. جب بچے پیدا ہوتے تہنیک کے لیے لاتے تھے لوگ, تہنیک بولے تو روٹی دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان اور اقامت دیتے تھے ان کے کانوں میں. غریبوں کے بچے رہتے تھے, لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مانڈیوں پر کبھی ان کو رکھ لیتے تھے. کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ اس زمانے میں تو پیمپراں پھالیاں والیاں تھے نہیں, کئی بچے پیشاب کر دیتے تھے. تو ماں باپ پریشان ہو جاتے تھے کہ ایسی گستاخی کر دیا بچہ, حالانکہ بچہ ہے نا, وہ گستاخی بھی نہیں بولیں گے اسے, لیکن ان کو ایسا خیال آتا تھا ارے ہم یہ کیا کر دیے بچے کو, حضور کی گود میں دیے بچہ, حضور کی جو ہے گود مبارک میں پیشاب کر دیا, کیا کرنا. تو حضور فرماتے پرواہ مت کر, چھوڑ دو, اچھی طرح پیشاب کر لیں دو اس کو. اللہ اکبر. پھر جب وہ پیشاب کر چکتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگا کر صاف فرما دیتے. بچے آتے تو ان کے سروں پہ اپنے دستہ اقدس پھیرتے تھے. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نکلتے, حدیث میں آیا ہے کہ کئی لوگ اپنے بچوں کے لیے پانی پڑانے کے واسطے لاتے تھے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردی کا موسم بھی اگر ہوتا تو ٹھنڈا پانی لائے تو اس میں اپنے انگشتہ مبارک ڈال دیتے تھے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں. مدینے میں بہت زبردست سردی پڑتی سردی کے موسم میں, پہاڑی علاقہ ہے نا, بالکل خشک علاقہ ہے, تو شدید سردی پڑتی. تو وہ بچوں کی خاطر آپ اپنا دست مبارک, اپنے انگشتہ مبارک پانی میں ڈال دیتے تھے.
اور بچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آ کے حضور کو جو ہے لپٹ جاتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے, ان کے کلوں پر ہاتھ لگاتے تھے. سرکار کے ایک صحابی ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں پر شفقت سے دست اقدس پھیرا کرتے تھے, میرے سر پہ بھی پھیرے تھے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس تھا یا عطر کی ڈبی کوئی کھول کے سر پہ رکھ دیا, میرے کو سمجھ میں نہیں آیا بھائی. اور ایسا نرم و نازک ہاتھ کے اس کی ٹھنڈک میں آج کلیجے میں محسوس کر رہا ہوں, کہتے ہیں ایسی شفقت فرماتے تھے. اسی طرح اپنے شہزادوں حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے ساتھ محبت و شفقت کا کیا معاملہ تھا. سجدے میں سرکار تشریف لے جاتے, بچے گھروں میں کرتے ہیں آج بھی, نماز پڑھے تو آ کے مصلی پہ ٹھہر جاتے ہیں, جانی نماز پہ لیٹ جاتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے بھی آ کے حضور کی نماز میں جو ہے جب آپ سجدے میں جاتے تو پیٹے مبارک پہ بیٹھ جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ اگر میں اٹھوں گا تو بچہ گر نہ جائے, اپنا سجدہ طویل کر دیتے تھے, بیٹھنے دو جب تک بیٹھ. حالانکہ اللہ کی عبادت تھی مگر اس میں بھی آپ دیکھو کتنا خیال فرماتے تھے. اسی طرح سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی سیدہ زینب, حضور کی بڑی جو صاحبزادی ہے, ان کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ چھوٹی بچی تھی, کھیلتے ہوئے جب حضور کے پاس آ جاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ان کو نماز کی حالت میں گود میں اٹھا لیتے, اور جب سجدے میں جاتے تو ان کو نیچے چھوڑ دیتے, قیام میں جاتے تو گود میں لے لیتے. حدیث شریف میں ہے ایسے شفقت اور ایسی رحمت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ فرماتے تھے. جب بچے کوئی روتے تو حضور ٹرپ جاتے تھے. احادیث میں آیا ہے کہ پہلے کے زمانے میں سرکار کے ابتدائی دور میں مدینہ شریف میں احکامات سیکھنے کے واسطے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی, کیونکہ نماز روزہ یہ سب چیزیں پہلی مرتبہ ہی چاہ رہا تھا حکم نا بھائی. اب تو سب عام ہوگا, سب کو معلوم ہوگا. تو اس زمانے میں تو معلوم نہیں تھا, تو سب کو سیکھنا تھا, تو اجازت تھی عورتوں کو آؤ. تو عورتیں آ کے پیچھے ٹھہرتے تھے صف میں, تو بچوں کو لے کے آتے تھے. جیسا آپ یہاں بھی اپنے پاس مجلسوں میں آئے تو اوپر لا کے بیٹھتے نہیں, تو بچے روتے تھے. بچے تو کب روتے نہیں بول سکتے. تو نماز کے دوران اگر کوئی بچے روتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات مختصر کرتے تھے تاکہ اس کی ماں کو پریشانی نہ ہو. اتنا خیال فرماتے تھے, ایسی شفقت فرماتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے مدینے کو تو سارے بچے جو ہے چیختے چیختے آ کے حضور کی سواری کی طرف کھڑے ہو جاتے, تو ان کو اٹھا کے اپنی سواری پہ بٹھا لیتے تھے خوش کرنے کے لیے ان کو. اور بھی بے شماری سوالے سے واقعات ہیں. اسی طرح غلاموں کے ساتھ, کمزور جو لوگ یتیم ہیں مسکین ہیں, ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشفقانہ رحمتوں والا سلوک تھا. صوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے ایک مرتبہ دعا فرما رہے تھے, تو صوبان عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے گھر والوں میں نہیں ہوں, آپ کے گھر میں خدمت کرتا ہوں. تو حضور فرمایا تو بھی میرے گھر والوں میں سے فرمائے, ان کی دلجوئی فرمائے. اسی طرح غلاموں خادموں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. اپنے خدام اور غلاموں کو چھوڑ دو, مکہ مکرمہ میں جب میرے سرکار تھے اور وہاں کوئی غلاموں کے ساتھ زیادتی کرتا, اور بہت زیادتی ہوتی تھی اس زمانے میں. اب یہ غلاموں کو آزاد کرنے کا سسٹم تو اسلام نکالا, یہ نافرمانی ہوگی تو غلام آزاد کر دو, وہ نافرمانی ہوگی تو غلام آزاد کر دو, باندی آزاد کر دو. اس سے کئی غلام باندیاں آزاد ہوتے ہوتے آج کل سسٹم ہی ختم ہو گیا. تو اسلام کی دین ہے یہ بھی آزاد کرنے کا سسٹم, ورنہ غلام بنانا تو بہت قدیم زمانے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا خالی نہیں ہے غلامی کا سسٹم, حضور سے ہزاروں سال پہلے سے یہ سسٹم چل رہا. بنی اسرائیل کو فرعون غلام بنا لیا تھا, بلکہ قرآن میں نہیں ہے. تو یہ غلامی کا سسٹم حضور ختم فرمایا, اس کو ایک لفظ میں ختم کیا جا سکتا تھا, ایک مسئلے اور حکمت کے ساتھ اس کو ختم کیا گیا. تو مختصر یہ کہ غلاموں کے ساتھ مکے میں جب ظلم ہوتا تو سرکار جا کے ان کی دلجوئی فرماتے تھے, ان کا ہاتھ پٹاتے تھے, ان کا بوجھ ہلکا فرماتے تھے, ان کو کھانے کو دینے کا حکم فرمائے, ان کے لیے جو ہے انسانیت کا سلوک کرنے کا حکم فرمائے. وما ملکت ایمانکم, جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بار بار حدیثوں میں آیا ہے غلاموں کے ساتھ, خادموں کے ساتھ. تو یہ معمول تھا ان کے ساتھ شفقت اور رحم دلی کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس کے علاوہ بڑوں کی تعظیم کا سرکار حکم فرمائے. حضور فرمائے وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے, جو بزرگوں کے ادب نہیں کرتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ، اس کے باوجود کہ کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی تھے، لیکن اگر کسی قوم کا سردار کوئی بڑا آدمی آ جاتا تو حضور جو ہے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اس کے لیے، اور اپنے صحابہ کو کئی موقعوں فرمائے کہ تمہاری قوم کا سردار آیا، اٹھ کے کھڑے رہو، اس کے لیے تعظیم کرو، اس کی فرمائے. تو بڑوں کی تعظیم کا حکم فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں وہ بہت تاخیر سے مسلمان ہوئے، تو ایک مرتبہ جب وہ مسلمان ہونے کے لیے حضور کی خدمت میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے فرمایا، ابو بکر ان کو کیوں زحمت دیے؟ آپ اگر کہتے تو میں ان کے پاس چلے جاتا. اللہ اکبر، عمر رسید آدمی، بوڑھے آدمی ہے. ایسی شفقت اور رحمت فرماتے تھے. اس کے علاوہ معمول پاک تھا میرے آقا کا عفو و درگزر کرنے کا. عفو و درگزر کسے کہتے ہیں؟ معاف کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا. بار بار معاف فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور معاف کرنے کو پسند فرماتے. دعا بھی کیا سکھا ہے؟ تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، آپ معاف کیجیے، معاف فرما دیجیے. اور حضور بھی خداوند کریم اور محمد بھی کریم، خداوند کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی منائی ہے. تو ایسے جو ہے کرم والی ذات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ بار بار معاف فرماتے تھے. اور ایسے دشمن، ایسے مخالف، ایسے جو ہے جانی دشمن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائے، دین اسلام کے مخالفت میں ساری زندگی گزارے، ان میں سے بہت بڑے سرغنہ تھے ابو سفیان. یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان تو ہو گئے، لیکن فتح مکہ سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی، جتنی مخالفتیں ہوئی، جتنے معرکے ہوئے، وہ سب میں سرغنہ انہوں. اب سردار تھے، ان کا کام تھا، وہ ان کی طرف کے تھے کیے. اب اسلام لانے کے بعد میں کوئی زبان نہیں کھولنا ان کے بارے میں. کئی لوگ ہیں بدتمیزیاں کر رہے ہیں، برا بھلا بول رہے ہیں. جو اگر بدعقیدگی کی باتیں کرتا ہے تو اس کی بدعقیدگی پر اعتراض کرو آپ، نہ کہ جا کے جو ہے ایسی ہستیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو معاف فرما دیے اور جو ایمان لا کر کے جو ہے صحابیت میں داخل ہو گئے، ان کے بارے میں سوچ سمجھ کے زبان کھولنا. اللہ کے پاس بہت سخت پکڑ ہے. وہ جو بھی معاملات ہیں ان لوگوں کے ہیں، وہ اللہ ان کا دیکھ لے گا معاملہ. آپ کو ہم کو حق نہیں ہے کچھ بولنے کا، چھوٹے منہ بڑی بات ہو جاتی. تو مختصر یہ کہ وہ ابو سفیان جو ہے جب فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے، پکے مسلمان نہیں تھے، کچے تھے. تو یہ ایمان کا، اسلام کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے جی، تم کو نہیں حساب کتاب کرنے والے. تمہارا ایمان کیسا ہے کہ اللہ جانے، بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں تم. تو جاننا چاہیے کہ جب وہ
جو ہے داخل ہو گئے اسلام میں تو ان کی ساری جو مجرمانہ حرکتیں تھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیے. جب حضور معاف فرما دیے تو جس کا حق تھا انہوں معاف کرے, بعد دوسرے کو کیا حق پہنچتا کچھ بھی بولنے کا, تو معاف کیے حضور. ہندا ان کی بیوی, ایسی سخت دل عورت کے جنگ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کروا کے ان کا سینہ چاک کروا کے کلیجہ چاوی تھی. فتح مکہ کے موقع پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اسلام قبول کر لی تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرما دیا اس کو. وحشی نام کا شخص جو حضرت حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا تھا, بھاگتا پھر رہا تھا, کسی نے کہا کہ تو جس در سے بھاگ رہا ہے اسی در میں تیرے لیے سلامتی ہے, میں گیا تو بچ سکتا. جب معلوم ہوا تو حضور کی خدمت میں آئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیے. اور بھی بے شمار واقعات ہیں. اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے, یہ اکرمہ, یہ بھی بڑا اسلام کا دشمن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن, فتح مکہ کے بعد بھاگ گیا. ام حکیم ان کی بیوی تھا, یہ مسلمان تھی, حضور سے آ کر امان طلب کی, حضور فرمایا امان دے دیا. حضور کی خدمت میں لے کر آئے تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان افو و دروزہ کے قربان جاؤ, اس حال میں اٹھے کہ چادر مبارک کندھے سے گر گئی تو صحابہ کہتے اٹھانا تھا, گوارا نہیں فرمائے اور استقبال کر کے لائے اور اپنے بازو بٹھا لیا. ایسی افو و دروزہ کی شان ہے. تو بڑی بڑی باتیں کرتے حضور سے محبت کی, جب بات معاف کرنے کی آتی سگے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے. لوگ دیکھا میں خصمہ کھا لے کے بیٹھتے, صورت میں دیکھوں گا, میت میں نہیں آؤں گا, کیا ہے جاہلانہ باتیں. حدیث شریف میں ہے ایک صحابی عرض کیے یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں, خادم کو, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 70 مرتبہ فرمائے. تو وہاں تعداد بتا رہا, مقصود نے تھا جتنا ہو سکے معاف کرو بولنے کے معنی تھے, بہت معاف کرو بولنے کے معنی. یعنی ہم کہتے ہیں نہیں 100 مرتبہ آیا تو کیا کوئی بھی واقعے میں 100 مرتبہ جاتا ہے کسی کے گھر پہ, بہت مرتبہ زیادہ آیا بتانا چاہتے ہیں نا ویسا. تو خادم کو جب میرے آقا 70 مرتبہ معاف کرنے کا حکم دیا تو دوسرے رشتے اور ناتوں کے حوالے سے کیا نہیں حکم ہوگا, اندازہ لگاؤ. جس کو ہم دشمنیاں پکڑ لے کے, ساس بہو کی دشمن, بہو ساس کی دشمن, جٹانی دیورانی کی, دورانی جٹانی کی, پڑوسی کا بھی بہت حق ہے نا, رشتے داریوں کا بھی بہت حق ہے نا, سگے بھائیوں میں بہنوں میں ایسی نفرت ہے کہ صورت نہ دیکھتے. ارے زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, یاد رکھو, ہو سکتا ہے کہ معاف کرنے والی جو نیکی ہے کسی کو وہی ساری زندگیوں کے گناہوں کو مٹا دے. سمجھا کرو اس بات کو, جو آج مسلمانوں میں خرابی پیدا ہوئی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اناد, کینہ, دلوں میں تکبر. یہ نہ صرف بلکہ مکے کے وہ سارے مجرم جو 13 سال تک اعلان نبوت کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ایذائیں دیے تھے, فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی وجہ سے سینکڑوں کفار مسلمان ہوئے. تو یہ معمول پاک تھا, یہ کبھی کبھار ہوا سو واقعہ نہیں ہے, بلکہ یہ بار بار ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطا کر کے حضور سے معافی طلب کرتا اس کو معاف فرماتے, حکم بھی فرمائے دیکھو تم میں سے کوئی نیک آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا کرو. حضور فرمایا اگر کوئی تم سے وضو کرے یعنی معافی چاہے, ہوگا بھائی نہیں ہونا تھا, اب دل سے بولا ہوں گا نہیں بولا. کئی لوگوں کو میں دیکھا معافی چاہنے والا معافی چاہے تو نہیں, دل سے نہیں چاہ رہے. ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی, منہ سے چاہ رہا نہ منہ سے چاہیں گا, اب دل تو اللہ جانے کیا ہے دل میں, تو تم کو منہ سے بول رہا ہے معاف کرو تو معاف کر دو, نہیں کرتے نہیں, دل سے چاہیں گے تو معاف کرتے کرتے. تو وہ چاہنے والے کو بھی چاہیے کہ تواضع کا اور اپنے لجاجت کا اور واقعی جذبے کا جو معافی کے لیے چاہیے اس کا اظہار کرے. اب نہیں کر رہا انہیں تو کیا کریں گے بھائی, ظاہر پہ جائیں گے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولا تو مسلمان ہی بولیں گے, لا الہ الا اللہ بولے بات میں تو نہیں مانتا, مسلمان بولے تو بات غلط ہے. تو ایسے ہی کوئی معافی چاہ رہا تو معافی چاہے, ختم, معاف کرنا چاہیے. تو تمام یہ جنگی مجرموں کو اور اس قسم کے لوگوں کو بار بار میرے آقا معاف فرمائے. تو یہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے معمولات میں سے چند معمولات. اب آئیے معاشرتی جو معمولات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس میں ایک عظیم سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ہے مسواک کرنے کا معمول تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسواک فرماتے تھے. سب سے پہلا کام جو حضور کرتے تھے, سیدہ عائشہ کہتی ہے وہ مسواک فرماتے تھے. یعنی صبح اٹھتے ہی وضو کے لیے حضور کے تہجد میں پانی رکھتے, حضور کی صبح تو تہجد سے ہوتی تھی, تو تہجد میں اٹھتے وضو کے وقت پہلے مسواک فرما کے وضو فرماتے تھے, اور ہر مرتبہ وضو سے قبل مسواک فرماتے تھے. سفر میں ہوتے تو مسواک فرماتے, اور مسواک کی بڑی تاکید حضور نے فرمائی کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں ان کے لیے لازم کر دیتا فرمائے, لیکن لازم نہیں ہے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے علاوہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے ظاہری تشریف لے جا رہے تھے, حدیث شریف میں آیا ہے سیدہ عائشہ کے گود میں مانڈی میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس تھا, اور نظر اٹھا کر دیکھے تو اماں جان سمجھ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی حاجت ہے. مزاج شناس تھی سیدہ, مزاج شناس. تو آپ فوری اپنے بھائی سے کہے تو ان کے بھائی جا کے مسواک لے کر آئے, تو سیدہ عائشہ کیا کی, اس کو چبائی کے نرم کی تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنے میں کوئی دقت نہ ہو, اور حضور کو خدمت میں پیش کی. تو ویسے وقت میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمائے, اور حضور فرمائے کہ رب کی رضا مسواک سے اور منہ کی صفائی حاصل ہوتی ہے. تو منہ کیا ہے, انسان کا جو ہے اندر جانے کا مقام ہے نا بھائی, نل ہے اس کا, تو وہ صاف رہنا ہمیشہ, اللہ کا ذکر اس سے ہوتا, منہ سے تلاوت منہ سے ہوتی, تو اس واسطے اس کو صاف ستھرا رکھنے کا, اور بیماریوں سے بھی بچتا بندہ, تو کوشش کرنا. اس کے علاوہ سرکار کا معمول تھا معاشرت کے معمولات میں سے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے تھے. اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا, ایسا نہیں جہاں کوئی مل گئے وہاں شروع ہو گئے, نہیں, وقت مقرر. اگر نہ ہو تو اجازت لے کر کسی سے کہہ سکتے میں خواب دیکھا, اور پھر تعبیر بیان کرنے میں بھی تقاضا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی کیا تعبیر ہے, بولیے کیا تعبیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اپنا خواب بیان کرتے تھے, حضور مناسب سمجھتے تعبیر بیان فرماتے, ورنہ خاموش ہو جاتے. کئی خوابوں کی تعبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, اور اشراق کی نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پاک تھا کہ خواب پوچھتے تھے صحابہ سے, خواب دیکھے کیا تم میں سے کوئی, تو اگر کوئی عرض کرتا تو حضور اس کی تعبیر بیان فرماتے. بیماروں کی عیادت کرنا, جنازوں میں شریک ہونا, یہ معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلتا کہ کوئی بیمار ہے تو فوری اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. ایک مرتبہ حضور تشریف فرمائے صحابہ کے ساتھ, ایک انصاری صحابی آئے, حضور سے ملاقات کر کے جانے لگے. حضور پوچھے ہمارا بھائی سعد بن معاذ کیسا ہے. اب یہ بھائی حضور کا فرمانا ان کی جو ہے عزت افزائی کے لیے تھا, جیسے کوئی بادشاہ کسی غلام کو کہہ دے کہ میرے بازو آ کے بیٹھ جاؤ تو بادشاہ ہو جاتا. کیا سرکار کی شان بہت بلند تھی, تو حضور کسی کی عزت افزائی فرمانے کے لیے ایسا فرماتے تھے. تو کئی بےہودے برے نے حضور ہمارے مسلے بڑے بھائی کے گستاخ معاذ اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے بارے میں پوچھے تو وہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ وہ بیمار ہے لیکن ٹھیک ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ سے فرمایا چلو سعد کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. تو صحابی جو راوی اور حدیث کے کہتے ہیں اس حال میں حضور اٹھے کہ اس وقت آپ کی
خدوم مبارک میں کھڑاوے نہیں تھے, جوتی مبارک نہیں تھی, اور سر کے اوپر کوئی ڈھانکنے کے لیے چیز بھی نہیں تھی, دھوپ تھی, سب تھی. حضور سب صحابہ پیچھے پیچھے گئے, پتھریلی زمین پہ سے حضور چلتے ہوئے ان کے قبیلے میں پہنچے اور ان کی عیادت فرمائے, بلکہ آیا حدیث شریف میں, اور عیادت کے بڑے فضائل بیان فرمائے. 70,000 فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں جو عیادت کے لیے جاتا ہے. فرمائے عیادت کے لیے جاؤ تو مریض کو پسند ہے تمہارا بیٹھنا تو بیٹھو, ورنہ عیادت کرتے ہی نکل جاؤ. مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھو, اس کے لیے دعا کرو, ہمت افزائی کرو اس کے لیے. یہ سب حدیث شریف میں آیا ہے. تو معمول تھا. جنازوں میں شریک ہوتے تھے. بعد میں جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے آرام میں خلل ہونے لگا تو صحابہ اکرام جو ہے ہر جنازے کی اطلاع نہیں دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ حضور فرما دیے تھے کوئی انتقال کرا مسلمان تو مجھے اطلاع دینا. کئی جنوں کے جنازے ہو گئے, بعد میں حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ, حضور پوچھے بولا نہیں دکھ رہا, تو بولے یا رسول اللہ کا انتقال ہوگا. تو حضور فرمایا کیوں نہیں بولے میرے کو, تو بولے یا رسول اللہ آپ کے آرام میں خلل ہو جائیں گے, رات میں ہوا تھا, رات میں تدفین کر دیے. تو فرمایا کہاں کرے, چلو میرے کو لے کے جاؤ. اللہ اکبر, تشریف لے گئے اور اس کی خبر کے اوپر حضور دعا کر کے نماز پڑھ کے آئے جنازے کی. ایسا اہتمام فرماتے تھے. تو تسلی وہ جو ہے ان کو ہمت افزائی فرماتے تھے, حوصلہ افزائی فرماتے تھے مریض کی. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات تھے, اس میں کیا تھا, سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو گھریلو اوقات ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے, بلکہ حدیث میں آیا. یعنی اگر 6 گھنٹے حضور گھر میں رہتے تو 2-2 گھنٹے. کیسے؟ ایک حصہ ذکر کے لیے, ایک حصہ اپنی ذات کے لیے آرام فرماتے تھے, کھانا کھاتے تھے, جو بھی اپنی ذات کے ذاتی پرسنل کام کرنا ہے کر لیتے. تیسرا حصہ ازواج کے لیے, یعنی گھر والیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے تھے, ہنستے بولتے تھے, ان کے حالات پوچھتے تھے, ان کی دلجوئی فرماتے. 3 حصوں میں تقسیم کر. اب اس کے تحت کئی کام حضور انجام دیتے تھے. جیسے سیدہ عائشہ فرماتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی اپنے کپڑے جو چھوٹے موٹے پھٹ جاتے تھے اپنے دستے اقدس سے سیلیا کرتے تھے, قربان جاؤ سرکار کی سادگی کے. اس کے علاوہ اپنے نالائن کو درست فرمایا کرتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں ایسے پرماننٹ چپلیں نہیں آتی تھی نا, تو ڈوریوں سے بنی ہوئی رہتی تھی, تو وہ چلنے پھرنے میں جب ٹوٹ جاتی تھی, پتھریلی زمین تھی, تو اس کو درست فرما لیا کرتے تھے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اونٹ کو اپنے جو گھر میں ہوتا تھا اس کو بکریوں کو پانی پلا دیا کرتے تھے, اور ان کا دودھ دہہ لیا کرتے تھے جانوروں کا, اور گھر کا سودا سلوک خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا لیا کرتے تھے. اور معمول پاک تھا عصر کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے تھے اور اپنے ازواج کے احوال پوچھتے تھے, کس کو کیا ضرورت ہے, کس کا کیا حق ادا کرنا ہے. ایک سے زیادہ ازواج تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ان سے جا کے ان کے احوال, ان کے حالات پوچھا کرتے تھے. گھر کے کاموں میں کبھی کبھار ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے اور ان کی دلجوئی کرتے تھے, ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے. ان میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی جو ہے دوا دارو کا انتظام فرماتے تھے, ان کی کوئی ضرورت ہوتی تو اس کی تکمیل فرماتے تھے. یہ سارے کچھ معاملات تھے, اور بھی تفصیل ہے, مختصراً تبرکاً میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ شعور بیدار ہو. کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ ذمہ داریاں گھریلو, بیوی کی ذمہ داری, بچوں کی ذمہ داری, گھر کی ذمہ داری, بیٹے ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری, کچھ بھی نہیں معلوم, بس زندگی گزر رہی ہے ایسی, اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح زندگی گزار رہے ہیں. ہرگز صحیح نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارے وہ درست ترین زندگی ہے, تو اس کی پیروی کی ہمارے لیے جو ہے کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہے معمول یہ تھا کہ آپ سادگی کو پسند فرماتے, تکلفات کو پسند نہیں فرماتے, پرتعیش زندگی کو پسند نہیں فرماتے تھے. اور اسی سادگی کے تحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر مبارک تھا, حدیث شریف میں آیا ٹاٹ کا بستر تھا, ٹاٹ کا. حالانکہ جنت بنائی گئی آپ کے لیے, جنت میں سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے, اور جنت میں وہی داخل ہوگا جس کو حضور اجازت دیں گے. تو جنتوں کی نعمتوں کا تو کیا کہنا. تو وہ ذات گرامی جو مالک جنت اللہ نے جن کو بنایا, ان کا عالم یہ تھا کہ وہ ٹاٹ کے بستر پر استراحت فرماتے تھے. چارپائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پلنگ, تو اس پہ جو تھا بستر نہیں رہتا تھا, کہتے صحابہ کہیں کھجور کے جو پتے ہوتے اس سے جوڑ کر کے وہ چارپائی بنائی گئی تھی, اس پر استراحت فرماتے. اور جب بھی آپ استراحت فرما کر اٹھتے آپ کے جسم نازک پر وہ ٹاٹ کے یا پھر وہ پلنگ کے جو ہے جو نشان تھے وہ پڑ جاتے تھے. اس کے علاوہ پیون لگا کر لباس زیبتن فرماتے تھے, اور ارشاد فرمائے کپڑے کو, جوتے کو اچھی طرح استعمال کرو, فوری اس کو مت پھینک دو. آج کل نوجوانوں کا کیا حال ہے, آج پہنے سے کل نہیں بول رہے ہیں, نوجوان بچیوں کا کیا حال ہے, کئی عورتوں کا یہ حال ہے, ایک دعوت میں کپڑے پہن لیے بعد میں پھر پہننے کو شرماتے, کوئی دیکھ کے بولیں گے یار یہ شادی میں ایسا بھی وہی پہنے تھے, تو وہ جب بھی وہی پہنے تھے, بے عزتی ہو جائیں گی میری, ایسا سوچتے. اتنے افسوس کی بات ہے. اور اگر بہت زیادہ لباس میں کوئی صحابیات میں یا خود سرکار کے گھر والوں میں کوشش کرتا اچھے سے اچھا پہننے کا, تو حضور اس کو بھی ناپسند فرماتے تھے. ان سے کہتے تھے کہ تکلفات میں مت مبتلا ہو جاؤ, سادگی اختیار کرو. اسی طرح کھانے پینے میں سادگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چمڑے کا آپ کے دستر تھا, لکڑی کا پیالہ تھا, اس میں آپ نوش فرماتے تھے. اور کئی کھانے حضور کے دستر پر کبھی جمع نہیں ہوئے, حدیث شریف میں آیا. اور سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ 2 مہینے تک حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کیا یہ اس وجہ سے تھا کہ معاذ اللہ کھانے کو میسر نہیں تھا, ساری دنیا جو ہے ان کی نعمتوں کو کھا رہی ہے, ان کا صدقہ کھا رہی ہے, کیا کمی تھی ان کے خزانے میں کہ جو اللہ سے مانگ لیتے تو کیا نہ ملے. لیکن سادگی کو پسند فرماتے تھے. جنگ فتح مکہ کے وقت یا پھر حجۃ الوداع کے وقت, دونوں میں سے کون سا واقعہ ہے موقع مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ معتبر روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ فتوحات کا سلسلہ عروج پر پہنچا ہوا تھا, جس اونٹ پر تشریف فرما ہو کر گئے, تو پالان کہتے ہیں جو اونٹ پر بیٹھتے ہیں بچھا کر, تو وہ چند درہموں کا تھا, بلکہ آیا ہے چند درہم کا تھا. ایسی سادگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. فقیروں مسکینوں کے ساتھ تشریف فرما ہو جاتے تھے, ایسی سادگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ کے اندر ایسا زہد, دنیا سے بے نیازی, جب آپ کے جسم اثر پر نشان پڑ جاتے تھے تو صحابہ عرض کیے یا رسول اللہ اگر آپ جو ہے اجازت دیے تو ہم ایک گدا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے دنیا کے آرام سے کیا کام, میری مثال تو ایسی جیسے ایک مسافر نکلا ہے سفر پر اور کچھ دیر سستانے کے لیے تھک گیا تو ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا, میں دنیا کو ایسے ہی سمجھتا ہوں. فرمائے ایسی سادگی سے میرے آقا زندگی گزارے. اور آج آپ دیکھیں ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے, ہر طرف ہمارے مذہبی مقامات, ہماری دعوتیں, ہمارے گھروں کے اندر کئی لوگوں کے پاس تو سونے اور چاندی کی جو ہے چیزیں ہیں گھروں کے اندر. اللہ نوازا ہوگا, نعمت ہے, منع نہیں ہے, لیکن بتا رہا ہوں کہ ہمارے آقا جو سب سے زیادہ اللہ کے مقرب
نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کوئی آپ کی شان والا ہے، ویسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کا یہ عالم تھا۔ اور اسی طرح سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت فرماتے تھے اپنے صحابہ سے، جنگ بدر کے موقع پر، جنگ احد میں، جنگ خندق پہ، صلح حدیبیہ کے وقت کئی واقعات ہیں، وہ تفصیل ہو جائے گی بہت لمبی، اس واسطے خالی میں اشارتاً بتا رہا ہوں کہ مشاورت فرمانا حضور کی سنت تھی، معمول تھا حضور۔ اس کے علاوہ سلام کرنے کا معمول تھا، چھوٹے بڑے کسی کو دیکھتے، بچوں کو بھی حضور دیکھتے تو سلام کر دیتے تھے، اس کی تاکید فرمائیں، اس کی فضیلتیں بیان فرمائیں، وہ سب اپنی جگہ ہے، آپ لوگ اس کو کتابوں میں مطالعہ کر لیں۔ اس کے علاوہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا خوش طبعی فرمانا، خوش طبعی یعنی مزاح فرمانا، لوگوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، کسی موقع کی مناسبت سے کوئی ایسی بات کر دینا کہ لوگوں کے دل خوش ہو جائیں۔ ایک فطری بات ہے نا بھائی، ہنسی مذاق انسان پسند کرتا، اور طبیعت کے اندر تبدیلی، بشاشت پیدا ہو جاتی، فریشنس آ جاتا ہنسی کی کوئی بات کرنے سے۔ لیکن ہمارے دین میں اس کے احکام ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت ہنسی مذاق کرتے رہے تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی، اور وہ مذاق نہیں بولتے، چھچورا پنا بولتے اس کو، اور نہ کوئی ایسی مذاق کی بات کرے جس سے کسی کا دل دکھ جائے، یا کوئی ایسی بات کرے جو بےہودہ قسم کی ہو مذاق کے نام پر، یا کسی کی حجو کی جا رہی ہو، یہ منع ہے۔ لیکن کسی کا دل خوش ہو رہا ہے اور بات حقیقت پر مبنی ہے، لطیف بات ہے، تو وہ بات پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی واقعات حدیث میں ملتے ہیں خوش طبعی کے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ آ کے مانگتے تھے بلانے میں حضور سے، حاجتیں طلب کرتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ عطا فرمائیے، ایک اونٹ دیجیے سواری کے لیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میں تیرے کو ایک اونٹ کا بچہ دیتا ہوں۔ تو نے بولا، یا رسول اللہ میں اونٹ کا بچہ لے کے کیا کروں گا، کیونکہ سواری نہیں کر سکتے، چھوٹا بچے پہ کیا بیٹھیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کیا کوئی بھی اونٹ کے بچے کے علاوہ ہوتا ہے، یعنی ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، یعنی کوئی اونٹ بڑا بھی ہو جائے تو وہ ہوتا تو اونٹ کا بچہ ہی ہے۔ کئی لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے باپ ان سے 2 گنا عمر والے زندہ ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے باپ کے تو بچہ ہی ہے، چاہے 60 سال کی کیوں نہ ہو جائے۔ تو حضور فرمائے ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے عورت آ کے اپنے شوہر کے بارے میں بتانے لگی، یا رسول اللہ میرا شوہر ایسا ہے ویسا ہے، پہچان کرانا چاہیے تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کے ارشاد فرمائے، ارے تیرا شوہر وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ تو انہیں ڈر کے بولی، یا رسول اللہ نہیں، میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ تو حضور فرمائے، کون ایسا ہوگا جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو، ہر ایک کی آنکھ میں سفیدی تھی۔ تو انہیں پریشان ہو گئی، تو لطیف بات نہیں، حقیقت بھی ہے بات وہ، لیکن اس کے اندر ایک لطیف طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی کو حضور فرمائے، اے دکان والے تو ہر ایک کو دکان ہوتے ہیں، لیکن ایسا فرما کر ان کا دل خوش کر دیا سرکار۔ ایک مرتبہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں مسجد شریف کو، ایک بوڑھی ایک دم آگے بیچ میں آ کے بولی، یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو دیکھو آپ کیا عقیدہ تھا اس لوگوں کے زمانے کا، اس زمانے کے لوگوں کا، ان کو معلوم تھا سرکار کو معلوم ہے کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا۔ تو انہیں آ کے عرض کی، تو حضور جلدی میں تھے، حضور فرمائے بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گی بول کے چلے گئے۔ اب حضور تشریف لے گئے، دھائیں دھاڑے مار کے رو رہی، واپس آئے تو اس کو روتے ہوئے دیکھے تو سید عائشہ بولے، یا رسول اللہ کیا بول کے چلے گئے بوڑھی کو، یہ آپ گئے باسے رو رہی؟ تو حضور فرمائے میں کیا بولا، بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گی بولا، تو صحیح بولا، کیوں جنت میں جو بھی جائیں گے جوان کر کے بھیجے جائیں گے، تو انہیں تو بوڑھی بھی ہے تو جوان کر کے بھیجی جائیں گی۔ تو اس طرح لطیف بات حضور فرماتے تھے، اور اپنے صحابہ سے بھی بعض وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی اس طرح فرماتے تھے۔ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے، ایک مرتبہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کھجور کا دستر بچھائے، تو سب کھجور کھا رہے ہیں، سرکار بھی کھا رہے ہیں۔ تو حضور ملاحظہ فرمائے، خاص شفقت سرکار کی مولا علی رضی اللہ عنہ پہ رہتی تھی، دیکھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بے نیاز آنکھ بند کر کے کھجور کھا رہے ہیں۔ حضور دیکھ کے صحابہ کو اشارہ کرے، اپنے گھٹلیاں علی کے سامنے ڈال دو، تو سب جو کھجور کھا رہے ہیں گھٹلیاں حضرت علی کے سامنے ڈال دیں، حضرت علی کے سامنے ڈال دیں۔ حضرت علی کھاتے ایک دم آنکھ کھولے تو دیکھے تو اتنی ڈھگار لگی ہوئی ہے گھٹلیوں کی، تو جیسے ہی انہوں آنکھ کھولے حضور ان سے مزاح فرمائے اور ارشاد فرمائے، علی تم سب سے زیادہ کھجور کھا گئے، کیونکہ گھٹلیاں سب دوسروں کی ان کے سامنے۔ حضرت علی بھی بڑے حاضر جواب تھے، سرکار جو فرمائے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، اس کو دروازہ ہے، تو آپ کیا جواب دیے معلوم؟ بے شک یا رسول اللہ، میں تو کھجورا کھایا، گھٹلیاں چھوڑ دیا، دوسرے گھٹلیاں بھی کھا گئے فرمائے۔ کیا پیارا مزاح ہے، آپ اندازہ لگاؤ، کیسا شائستہ انداز ہے مزاح کرنے کا، کیسی دلجوئی ہے، کیسا جو ہے انداز ہے میرے آقا کا، قربان جاؤں ان کے ایک ادا کے اوپر، ہر بات نرالی ہے ان کی، ہر معاملہ نرالا ہے ان کا، ہر معمولات نرالے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اسی طرح سرکار کے صحابی تھے، خوات نام تھا ان کا، خوات، تو انہوں ذرا عورتوں کے شائق تھے، ہمیشہ عورتوں میں بیٹھنا، بعض لوگوں کی مزاج رہتی تھی وہ ہنستے بہت عورتوں میں گھستے، تو ذرا ان کی بھی مزاج اسی قسم کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھ کے ان کو پوچھے، کیا بات ہے خوات؟ شرمندہ ہو گیا، عورتوں میں گھڑ گیا حضور کو میں بولی، تو اپنے شرمندگی سے بچنے کے لیے، یا رسول اللہ وہ میرا اونٹ جو ہے سرکش ہو گیا، بولے ادھر منڈی مار رہا ادھر منڈی مار رہا، تو میں رسی بنانے آیا ان کے پاس، بلکہ بولے حضور سے سن لیے پیارے آقا سے، حضور کو نہیں معلوم، غیب دان ہے میرے آقا، تو دلوں کی باتیں جاننے والے، کچھ بھی نہیں فرمائے۔ چند دن کے بعد میں پھر انہوں ملے خوات، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی فرمائے ان سے، خوات تمہارا اونٹ سرکشی چھوڑا نہیں چھوڑا پوچھے سنتے انہوں شرمندہ ہو گئے۔ پھر چند دن کے بعد ملے، اور جب بھی ملتے حضور ان سے یہی پوچھتے، خوات تمہارا اونٹ سرکشی چھوڑا نہیں چھوڑا؟ تو وہ جب مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور اللہ نے جس ذات کو نبی برق بنا کر بھیجا، جب سے ایمان لایا ہوں میرے اونٹ نے سرکشی چھوڑ دی ہے، ہدایت پہ آ گیا، میں ایسے کاموں سے باز آ گیا۔ یہ اثر ہوتا تھا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا اور ان کی عنایتوں کا۔ تو عزیزان گرامی، یہ چند معمولات تھے، اور بھی ہیں، وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے آج یہیں پر اپنے اس موضوع کا ہم اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل سے عزیزان گرامی سیرت طیبہ پر حسب روایت باضابطہ تسلسل کے ساتھ خطاب کا سلسلہ رہے گا۔ ابھی 6 دن باقی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ان 6 دنوں میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کی تخلیق سے لے کر کے اس ظاہری دنیا سے میرے آقا کے تشریف لے جانے تک کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان کریں گے، کیونکہ سیرت طیبہ ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے اور اس کے بیان کرنے کا حقیقت میں کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنی بساط، اپنی کم علمی کے باوجود اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر بابرکت کی برکات کو کہنے اور سننے کے ذریعے حاصل کریں، تو انشاءاللہ کل سے سلسلہ رہے گا۔ اور میں آپ تمام حاضرین سے، ناظرین سے اس بات کی خواہش کروں گا کہ چونکہ یہ جو سیرت کے بیان کا سلسلہ کل سے رہے گا، یہ ایک سیریز ہے، سلسلہ وار ہے، تو اس میں شروع سے آخر تک کوئی سنے اور پھر یہ باقی جتنے دن ہیں اس کو سنیں، تو پھر ایک پورا خاکہ سیرت طیبہ کا انشاءاللہ ذہن نشین رہے گا۔ اگر کوئی ایک آدھ دن چھوڑے سن لے، دوسرے دن چھوڑ دے، تو وہ گیپ آ گیا تو کیا ہوتا ہے، وہ تسلسل چھوٹ جاتا۔ تو اس واسطے کوشش کریں آپ لوگ، مصروفیات تو ہر ایک کو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں، آپ کے تمام کاروباروں میں، گھروں میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، اسی طرح آپ کے ہمارے وقت میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور یہ برکت اسی وقت ہوتی ہے جب ہم اس ارادہ کریں اس بات کا کہ ہم اپنے وقت کو خیر کے کاموں میں لگائیں گے، اور اپنے آقا کا ذکر کرنے اور سننے سے بہتر خیر کا کام کون سا ہو سکتا۔ تو اس واسطے آپ لوگ اپنی کچھ مصروفیات اگر ہیں بھی تو کوشش کریں کہ ان مصروفیات میں سے اس بہترین کام کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے قبل کچھ ضروری اعلان سماعت کر لیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارے مجالس کا جمعرات تک جاری رہے گا، اور جمعہ کے دن یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس دن سالانہ مجلس یہاں خانقاہ شریف میں میلاد شریف کی منعقد ہوگی، شام 4 بجے سے اس کا آغاز ہوگا، جس میں قرآن خوانی، ختم قرآن، دستر درود، میلاد خوانی ہوگی، واعظ ہوگا، ذکر ہوگا، اور انشاءاللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی مرد حضرات اور خواتین کو زیارت کروائی جائے گی، تو آپ لوگ نوٹ کر لیں اس کو۔ اور دوسرا ایک اعلان کہ ہر اتوار کو یہاں ہماری خانقاہ شریف میں دوپہر ٹھیک 2 بجے سے ہفتہ واری حلقہ ذکر درس حدیث و فقہ منعقد ہوتا ہے، تو اتوار کے دن آپ لوگ اس سے بھی استفادہ کریں۔ اور ربیع الاول شریف کی طرح آئندہ مہینے ربیع الثانی میں بھی 10 روزہ مجالس یہاں خانقاہ شریف میں منعقد ہوتی ہے، پہلی ربیع الثانی سے 10 ربیع الثانی تک۔ تو اس سال امکان ہے کہ 24 سپتمبر سے انشاءاللہ ان مجالس کا انہی اوقات میں سلسلہ رہے گا، آپ لوگ اس سے بھی استفادہ کریں۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، ہم گناہ گار سیاکار ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچی الفت، سچی چاہت اور سچا عشق ہم کو نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان کی اطاعت، ان کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، ان کے اصحاب سے ہم کو عقیدت و محبت نصیب فرمائیے۔ امت کے صلحاء، اولیاء، صوفیاء سے، علماء سے ہم کو محبت اور عقیدت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے۔ جو باتیں بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اس پر خود عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور جو باتیں ہم کو بتلائی گئی ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو فضولیات سے، خرافات سے، بےہودگیوں سے، بے حیائی سے، بری صحبتوں سے بچائیے۔ اے اللہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اندر دینداری پیدا فرمائیے، امانت داری، دیانت داری پیدا فرمائیے۔ دوسروں کے عیوب تلاش کرنے اور ان پر نکتہ چینی کرنے کے بجائے ہمارے خود کے عیوب سے ہم کو آگہی عطا فرمائیے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائیے، لوگوں کی حاجت روائی کرنے کا ہم کو قابل بنا دیجیے، دوسروں کی مدد کرنے اور خیر خواہی کرنے کا ہم کو قابل بنا دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔